السلام علیکم. وعلیکم السلام. تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پھر اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے. کاش تم نے اس وقت یہ جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی ہے اللہ، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. لیکن دیدی کوشچن آ رہا ہے. جیسے کوشچن آر سے پہلے ہوتا نہیں ہے پوائنٹ آف آرڈر. دوں گا دیکھیں پوائنٹ آف آرڈر یہ میں دوں گا آرڈر آف دا ڈے کمپلیٹ کرنے کے بعد. جی چلے بس ایک پوائنٹ آف آرڈر. تھینک یو جی. اب کیوں دینا ہوگا اینڈ پہ دوں گا. سر تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب میں سب سے پہلے تو جی یہاں پہ جتنے بھی منسٹرز اور جتنے بھی اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ منتخب ہوئے. لیکن جناب اسپیکر صاحب مجھے بہت افسوس سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ انصاف کی دعوے دار ہے انہوں نے خواتین کا ووٹ لیا، انہوں نے نوجوانوں کا ووٹ لیا. آج کیبنٹ میں ایک خاتون وزیر نہیں ہے، ایک خاتون اسپیشل اسسٹنٹ نہیں ہے، ایک خاتون ایڈوائزر نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب یہ کیسے تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ اس بات پہ سر کیا یہاں پہ عائشہ بانو، کیا یہاں پہ ملیہ اصغر، کیا یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ سمیرہ صاحبہ، کیا یہاں پہ دوسری ڈاکٹر آسیہ خٹک، کیا ان لوگوں میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ یا جو ہے تو منسٹر بن سکے؟ ہماری پرزور درخواست ہے آپ کے تھرو عمران خان سے کہ عمران خان صاحب آپ نے اس کیبنٹ میں کم از کم 3 عورتوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ایک منسٹر، ایک اسپیشل اسسٹنٹ اور ایک جو ہے تو ایڈوائزر. تھینک یو جناب اسپیکر، میری طرف سے یہ پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں بے مثال کوآپریشن کی توفیق عطا کرے. کوشچن آواز. کوشچن نمبر 4290 نگت اور عزیز صاحبہ نے ڈیفر کروا دی اپنے کوشچن آج. کوشچن نمبر 4860 جناب سراج الدین صاحب. شوکت صاحب آپ نے جواب دینے ہیں. یہ ثانوی تعلیم ہے، ایلیمنٹری ایجوکیشن. جی سراج الدین صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. پہلے تو میں جن وزراء کو منتخب کیا گیا ہے اس کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. جناب والا صبح میں نے
صوبے بر تعلیم کے بورڈ کی چیئرمین کے تقرری کار کے متعلق سوال کیا تھا، جس کے جواب میں وزیر تعلیم صاحب نے بتایا کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایک نمبر 1990 کے تحت وزیر اعلیٰ صاحب کو کسی بھی تعلیمی بورڈ میں تقرر کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی ثوابدید پر صوبے کی 7 تعلیمی بورڈ کی چیئرمینوں کی تقرری 2 سال کے لیے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں سر جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، ان کے مطابق صوبے کی 6 تعلیمی بورڈ کی تعینات ہونے والی چیئرمینوں کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے، لیکن ان میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور کے لیے تعینات کی گئی چیئرمین کا تعلق محکمہ تعلیم سے نہیں ہے، بلکہ وہ پروٹوکول سروسز وابستہ گریڈ 20 کے افسر کو ڈپوٹیشن پر چیئرمین پشاور تعلیمی بورڈ تعینات کیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیا محکمہ تعلیم میں کوئی ایسا پد موجود نہیں تھا جس کو پشاور تعلیمی بورڈ کا چیئرمین لگایا جاتا؟ محکمہ تعلیم کے بجائے دوسرے محکموں سے صوبے کی سب سے بڑی تعلیمی بورڈ کا چیئرمین لگانے کے وجوہات؟ آپ کا کوشچن آ گیا سپلیمنٹری۔ جی منسٹر صاحب۔ جناب اسپیکر، یہ جو 1990 کا ایکٹ ہے، اس کے تحت اختیار ہوتا ہے چیف منسٹر کے پاس، اور ان کے پاس ایک پینل آتا ہے، اور اس پینل میں ان کو سلیکٹ کرنا، تو یہ ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے چیف منسٹر کا، اور اسی طرح ایک طریقہ کار بھی وہ چلا آ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اسی طرح جو پینل آیا اور اسی میں سلیکشن ہوئی ہے، تو اس میں میں تو کہتا ہوں بالکل درست ہوا ہے۔ اگر ان کو کوئی ہے تو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کرا دیتا ہے۔ کمپیٹنس کے علاقائی بیس پہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یہ جو پینل ہوتا ہے نا، پینل میں باقاعدہ ایک تھرو پروسیس آتا ہے، ایسا نہیں کہ چیف منسٹر ڈائریکٹ کرتا ہے، لیکن جب وہ پینل آ جاتا ہے اس میں سلیکشن جو ہے وہ چیف منسٹر کرتا ہے۔ تو اسی ایک کرائٹیریا جو 1990 کا ایکٹ ہے اس کو فالو کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ کوشچن نمبر 4268 جناب تاج الدین صاحب۔ 4268۔ جناب اسپیکر، شکریہ صاحب۔ میں نے ضلع باجوڑ میں موجودہ کالج اور ان میں تعینات عملے کی تفصیل مانگی تھی، جس کا جو جواب دیا گیا اسپیکر صاحب یہ بڑا حیران کن ہے۔ ضلع باجوڑ اس وقت قبائل اعضاء کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومت کا توجہ کا یہ عالم ہے کہ تقریباً 12 لاکھ آبادی والے اس ضلع میں خواتین کا صرف 1 ڈگری کالج ہے، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ خار میں واقع ضلع کے واحد گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کالج کے لیے منظور شدہ گریڈ 19 کی ایسوسیٹ پروفیسر کے 4 اسامی میں سے صرف 1، جبکہ گریڈ 18 کے اسسٹنٹ پروفیسروں کے 9 پوسٹ میں سے 1 بھی اسسٹنٹ پروفیسر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ضلع میں موجود ایک پوسٹ گریجویٹ کالج اور بوائز کے 2 ڈگری کالجوں کے لیے مجموعی طور پر 19 ایسوسیٹ پروفیسر کے 5 اور گریڈ 18 کے اسسٹنٹ پروفیسر کے 7 اسامی خالی ہے۔ جناب والا، جو عدد شمار ہمیں فراہم کیا گیا ہے ان کے مطابق سب سے حیران کن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ضلع باجوڑ میں موجود 4 کالجوں کے لیے بی پی ایس کے ڈرائیور کی منظور شدہ اسامیاں صرف 4 ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 1 ڈرائیور تعینات ہے، جبکہ پوسٹ گریجویٹ کالج خار کے لیے 2 میں سے 1 پر ڈرائیور موجود ہے، یعنی پوسٹ گریجویٹ کالج میں صرف 1 ڈرائیور ہے، جبکہ باقی تینوں ڈگری کالجوں میں ڈرائیور کے پوسٹ پر بھی کوئی تعینات نہیں ہے۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج خار اور گورنمنٹ ڈگری کالج برکلی میں ڈرائیور کے اسامی تک موجود نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں پوری ضلع باجوڑ کے لیے ہائر ایجوکیشن کا صرف 1 ڈرائیور تعینات ہے، جس سے حکومت کا قبائلی اضلاع اور یہاں کے عوام کے ساتھ سلوک کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، منسٹر انفارمیشن ڈاکٹر یوسف زئی صاحب۔ اسپیکر صاحب، اس میں جو ان کو ڈیٹیل تو دی گئی ہے آلریڈی، کیونکہ کافی ڈیٹیل آپ ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک پوسٹ گریجویٹ ہے، 2 ڈگری کالجز ہیں، اور ایک جو ہے وہ زنانہ ڈگری کالج ہے، اور اس میں جو جتنے بھی عملہ تعینات ہے، اساتذہ عملہ، وہ پورے اس کی ڈیٹیل مل گئی ہے۔ اگر یہ پھر بھی اس میں چونکہ ضلع باجوڑ میں جو
زیر تعمیر ہے وہ برنگ ڈگری کالج ہے، وہ اس میں ایک زیر تعمیر ہے، باقی کالج جو کام کر رہے ہیں ان کے عملے کی پوری ڈیٹیل مل گئی ہے، تو اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو مجھے بتا دیں آپ کو۔ جی ساجد صاحب، سر اگر یہ کمیٹی کے حوالے ہو جائے تو اس میں بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں کیا جو ہم چیز ہے؟ ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں جو خالی آسامی ہے اس کو پور کیا جائے تاکہ لوگوں تعلیم سے آراستہ ہو، اور اس میں جو ان فنکشن ہے اس کو فنکشن کیا جائے۔ دیکھیں سپلیمنٹری جب آپ کریں نا برائے مہربانی تو ایک شارٹ بات کریں کہ جواب تو آپ کے پاس ڈیٹیل میں آ گیا، آپ اب کیا چیز کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ نے یہ بات کی، یہ صحیح کیا، اب جواب دیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے کہ جو خالی آسامیاں ہیں وہ بالکل وہ اس پہ پروسیس شروع ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، فل اپ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ تھرو فیڈرل سروس کمیشن ہوتا ہے، یہ فل اپ ہو جائیں ان کو ذرا دیکھیں گے تاکہ کسی بھی جگہ خالی ٹیچنگ کی اسامی خالی نہیں ہونی چاہیے، ویدر اسکولز اور کالجز۔ محترمہ کبیر شاہد صاحبہ، آپ کا کوشچن ڈیفر کروں کیا کروں؟ سر جناب اسپیکر صاحب میرے کوشچن ڈیفر نہ کریں، کیونکہ یہ تو میں نے 2 سال ہو گئے کہ یہ کوشچن دیا ہوا ہے اور آج بھی اس کا جواب آیا ہے، اور یہ روزانہ اسی نہیں تو پھر یہ کوشچن لے لیں آپ۔ نہیں، اس کو پریویلیج کمیٹی بھجوایا جائے تاکہ میرے ہی کوشچنوں کے جیسے ایگزام کمیٹی میں تو نہیں جاتا نا۔ جناب اسپیکر صاحب اس کو ڈیفر نہ کیا، ہمارا اتفاق میری آپ سنیں، محکمے ہمارے شوبیہ بی بی آپ سنیں، جی سر آپ میں کوشچن پڑھتا ہوں، آپ سپلیمنٹری دیں، منسٹر کا ساتھ جواب بھیجیں، پھر آپ اس کے بعد یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کو کمیٹی کو ریفر کریں، پھر یہ ہاؤس ڈیسائڈ کرے گا۔ تو میں خود کرتا ہوں، آپ کا نام لیتا ہوں۔ کوشچن نمبر 4882 محترمہ صوبیہ شاہد صاحبہ، سپلیمنٹری پلیز، تھینک یو آنسر از ٹیکن ایز ریڈ۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب، یہ میں نے ایک کوشچن دیا تھا کہ آیا یہ درست ہے کہ حکومت ہر سال گندم کی خریداری کرتی ہے؟ جواب آیا کہ ہاں یہ درست ہے۔ میں نے میں اس سے پوچھا ہے کہ جواب اسباب میں ہو تو سال 2017، 2016 اور 18 اور 2018، 17، 16 کل کتنی گندم کہاں سے اور کتنی مالیت کی خریدی گئی ہے؟ آئر وائز تفصیل بنائے رسیدوں اور چیک کے فوٹو کاپیوں کی فراہم کی جائے۔ ان لوگوں نے مجھے صرف فگر دیے ہیں، یہ اس ایوان کی استحقاق مجروح ہوا ہے، اور یہ ہر محکمہ ہمارے ساتھ جس طرح حکومت ہماری عورتوں کی ابھی ایک بھی منسٹر نہیں لیے، اس طرح ہماری کوئی بھی کوشچن آ جاتا ہے محکمہ اس کو لائٹ لیتا ہے، ہمیں کوئی بھی کوشچن کا کسی بھی کوشچن کا آنسر صحیح طریقے سے نہیں دے کے ڈاج کرتے ہیں، اور یہ اسمبلی بیٹھتی کیوں ہے؟ یہ اسمبلی اتنی خرچہ، یہ سب کو جو تنخواہیں ملتی ہیں، یہ محکمے ہمیں اتنی لائٹ ان کو اپنی جو یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، اس میں ان کی آنکھیں اتنی بند ہے کہ اس ایوان کو یہ جواب تک بھی صحیح نہیں دے سکتے۔ اگر ان کے پاس رسیدیں نہیں ہیں تو یہ فگر کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ نیب، کیا یہ اینٹی کرپشن، یہ محکمے جتنی بھی ہے یہ کہاں پر ہے؟ اگر ہم اس ایوان سے ان سے نہیں پوچھ سکتے جناب اسپیکر صاحب تو یہ اسمبلی کوشچن، یہ سارا معاملہ یہ بند کر دیں۔ یہ ایک ہماری ایوان کی منسٹر صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ صوبیہ بی بی ٹھیک ہے جی، کلندر لودھی صاحب، آنریبل منسٹر فار فوڈ، سپلیمنٹری جی، اور انجینئر نروٹا صاحب سپلیمنٹری۔ مائیکل نروٹا صاحب کا آج آٹے کا ریٹ 2200 روپے من ہے، تو میرا ضمنی کوشچن یہ ہے کہ منسٹر صاحب یہ ذرا وضاحت کر دیں، گندم مہنگی ہوئی ہے، کوئی ٹیکس لگے ہیں، کیا ہوا ہے، کیوں آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اس کی ذرا وضاحت کریں۔ منسٹر فار فوڈ پلیز، شکریہ جناب اسپیکر۔ مائک ٹھیک کر لیں ذرا۔ جناب اسپیکر، محترمہ صاحب صوبہ شہر صاحبہ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا اور بڑا اس کا جواب بھی بالکل ان کو ٹھیک ٹھاک مل گیا ہے، لیکن وہ کچھ تفصیل انہوں نے ساتھ یہ بات کی کرپشن کی
تو میں نے چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی ایک آدمی 6 سال میں کوئی ایک کرپشن کا بتائے. جب سے میں آیا ہوں تو اب اس وقت تو میرے پاس فوڈ 2 کا اکاؤنٹ جو تھا 8 ارب تقریباً 18 ارب تھا. ہاں جی 8 ارب تھا. ابھی میں 20-22 ارب پر کھڑا ہوں. اور میں نے جو پروکیورمنٹ کی ہے اس میں سے میں نے پچھلے 5 سالوں میں 10 ارب سے زیادہ اس میں بجٹ کی پروکیورمنٹ میں. ایک پروکیورمنٹ ہوتی ہے اس کی میں نے ایک پالیسی بنائی ہے, اس کی میں نے ریفارم لایا ہے, اس پر میں نے بڑی محنت کی ہے. میں ڈائریکٹ اب پہلے اس طرح تھا پاسکو سے لے آتے تھے, پاسکو سے ایک بوری کے ساتھ 1200 روپیہ ہمیں مہنگا پڑتا تھا. اب ہم نے ڈائریکٹ گروور کو کر دیا, فرسٹ کم فرسٹ سرو والی بات. تو وہ پورا پاکستان کا پنجاب سے بھی گروور آتا ہے, میرے صوبے سے بھی آتا ہے, اس سے ہم پروکیورمنٹ کرتے ہیں. اس پروکیورمنٹ کے ساتھ ہمیں 1000-1200 روپے بوری کے ساتھ بچتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ ساری تفصیل لکھی ہے. تو یہ ساری میں نے اس لیے ان کو بتاتا ہوں کہ یہ تو میں نے تو بہت بڑی بچت ڈپارٹمنٹ کو دیا اور بڑا ریفارم بھی کیا, اور ایک سنگل پیسہ کسی کی ذمہ نہیں ہے, کسی کی ذمہ کوئی ریکوری نہیں ہے, کوئی کیس پکڑا نہیں ہے میرے دور میں, کسی نے کوئی نیب کے پاس کوئی کیس نہیں کیا. تو یہ میری محترمہ کس طرح کہتی ہے کہ کرپٹ محکمہ اور کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے, اس نے کس یہ تو مفروضے پر بات تو نہیں ہوتی. کوئی حقیقت مجھے بتائے. میں تو مارک اپ ختم کیا ہے. پہلے مارک اپ بینک سے 22 ارب روپیہ خیبر بینک سے لیتے تھے, پر کروڑوں روپیہ مارک اپ دیتے تھے. میں تو اکاؤنٹ 2 سے پروکیورمنٹ کر رہا ہوں, خریداری اکاؤنٹ 2 سے کر رہا ہوں. اکاؤنٹ 2 میں میرے پاس 20-22 ارب روپے تھے جس سے میں نے یہ سب گندم خریدی ہے, اور ابھی میں نے پاسپورٹ سے بھی خرید رہا ہوں. تو جہاں تک یہ بات ہے, یہ تو انشاءاللہ بہترین محکمہ چل رہا ہے اور اس کی بہترین کر دی ہے. اگر ان کے پاس کوئی اسپیسیفک کیس ہو تو اس کے لائیں, میں اس پر ایکشن ملوں گا, اور ان کا مشکور بھی ہوں گا کہ انہوں نے میرے محکمے کا کوئی کیس نکالا. میرے پچھلے 5 سال میں کسی دوست نے کوئی میرے اوپر کیا, اس وقت میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کیا. لیکن مجھے بھی یہ ہوا کہ میں نے اب تک کروڑوں روپے میں نے اپنے پیسے رکھ کے بینک میں اسے مارک اپ بھی دیتا ہوں. پہلے سے گورنمنٹ کو مارک اپ بھی دینا پڑتا تھا. یہ ساری چیزیں اس طرح. جہاں تک نوڈل صاحب کا تعلق ہے, تو وہ ہم نے کچھ پچھلے دنوں تھوڑا سا کرائسس ہوئی تھی جو آپ کے بھی علم میں ہے. پنجاب والوں نے افغانستان کے لیے کوئی ٹریڈ کھل گیا تھا, تو اس میں پھر وہ جانی تھی گندم, تو انہوں نے کچھ ہمیں کچھ عارضی طور پر انہوں نے کچھ اپنی چیک پوسٹیں لگا دی, جس پر تھوڑے دنوں کے لیے ذرا اس میں سختی ہوئی. لیکن اب گندم کا آٹے کا ریٹ وہی 800 روپے ہے. میری جو ریڈ آتا ہے جو میں دیتا ہوں میری ملوں سے جو نکلتا ہے, جو میری صوبے کی ملوں سے نکلتا ہے, اس کا تو 800 روپے ریٹ ہے. اگر کوئی لوگ فائن کھاتے ہیں, اس کے بعد سپر فائن کھاتے ہیں, ان کا تو میری نہیں ہے, وہ تو پنجاب سے آتے ہیں, وہ کچھ مہنگا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, پوری ڈیٹیل ہے میرے پاس. اس میں نے سارے روزانہ کے ریٹ میں لاتا ہوں. آج بھی یہ ریٹ ہے ہمارے پاس, یہ سارے یوں 800 روپے اس کا ریٹ ہے. تو مجھے پتہ نہیں ہے نوڈل صاحب, ہماری ملوں کے ریٹ نہیں بڑھے. اسی ڈسٹرکٹ میں رہتا ہوں, یہ بھی اسی ڈسٹرکٹ میں ہے. تو مجھے ان کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے یہ ریٹ مجھے بتایا. میں ان سے بات کر لوں گا, بیٹھ جاؤں گا, جہاں کوئی اور بات ہے تو اس کو دم دور گئے. ابھی بھی ہمارے پاس وہی ریٹ ہے, اس کا جو 870 روپے ہے, 800 روپے ہے, یہ 920 روپے ہے. یہ تو وہی ریٹ ہے, تھوڑے سے ریٹ چڑھے سی اوپر آٹے کی, وہی سارے وہ ریٹ اپنی جگہ پر. تھینک یو جی. صوبیہ شاہد صاحبہ, آنسر آ گیا آپ کا. جناب اسپیکر صاحب, کلندلوی صاحب, میں اس کی ریسپیکٹ کرتی ہوں. ہمارے ممبر ہیں, لاسٹ نیور بھی ہمارے ساتھ تھے. جناب اسپیکر صاحب, اگر یہ ریٹ کے متعلق بتاتے ہیں تو 1150 اور 1100 روپے کے وہ جو ہے 20 کلو کا جو ٹرلا آج کل مل رہا تھا, جبکہ پچھلی حکومت میں وہ 800 کا مل رہا تھا. جناب اسپیکر صاحب, یہ عوام کے ساتھ جاتی ہے. ایک روٹی کی جو قیمت ہے وہ روٹی کتنی چھوٹی ہو گئی ہے جو عوام کی روزمرہ کی ضرورت ہے. اس کی بنیاد پہ سب لوگ زندہ ہے, اور آٹے کا ریٹ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. میں نے یہ کوشچن کیا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی اس ایوان کی جو استحقاق مجروح ہوا ہے, یہ جو محکمہ ہے فوڈ, اس نے مجھے کمپلیٹ جواب نہیں دیا. اس کی کوئی رسید نہیں ہے. اگر یہ بالکل کلیئر ہے, کوئی کرپشن نہیں ہے, سسٹم ٹھیک ہے, تو ابھی تک اس نے 1 سال بعد جو جواب دیا اس کے بعد بھی ان کے پاس رسیدیں کیوں نہیں ہے, چیک کے فوٹو کاپیاں کیوں نہیں بھجوائے, ایک شارٹ کوشچن مجھے کیوں بھجوائے. جناب اسپیکر صاحب, اس کوشچن کا اور اس محکمے کا تعلق ہمارے غریب طبقے سے ہیں, جو چاہے وہ امیر ہو غریب ہو, سب کی یہ روزمرہ کی ضرورت ہے. آٹے کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر صاحب,
پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس محکمے کو ایک جواب دے کہ ہماری اس ایوان کا احتکاق مجروح ہو چکا ہے، اور اس پورے ایوان کے لیے یہ پریویلیج کمیٹی میں پہلے یہ کوشچن تھا کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ جو آج کل ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، میں نے پوچھا ہے پہلے اس طرح کبھی بھی نہیں تھا کہ حکومت ایکشن لیتی تھی، چاہے وہ نیشنل پارٹی کی تھی چاہے وہ جی آئی کی تھی، لیکن آج کل یہ لوگ اس سی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ، وہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کھیل رہے ہیں، جواب غلط دے رہے ہیں۔ اس دن بھی میں نے جو کوشچن کیا تھا پلے گراؤنڈ کا بتایا تھا، پلے گراؤنڈ تھا ہی نہیں، اور کوشچن میں آیا تھا یہ جی منسٹر فوڈ یہ کے بارے میں پوچھ رہی وہ یہ کہتی ہیں کہ رسیدیں اور فوٹو وہ نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، پروکیورمنٹ کرتے ہیں، اس کے پاس چیک متعلقہ اس ڈسٹرکٹ سے دیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ رسیدیں کریں تو ان میں بہت بڑے بنڈل، بہت بڑی بوری بنتی ہے، 4-5 لاکھ کا اس پر خرچہ تھا۔ میں نے محکمے کو خود کہا ہے کہ یہ وہ کوشچن ایسا نہیں ہے، میں نے وہاں کلیئر کر دوں گا، اور میں اپنی بہن کو سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا بات ہے، کون سی کرپشن ہے۔ چیک جس نے گندم لائی اس کو چیک ملا ہے اور رسید کاٹی گئی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے بنڈل اتنے زیادہ ہیں تو ابھی یہ کہتی ہیں کہ صوبے پر روز 4 لاکھ روپے کا ہے، تو اگلی دفعہ یہ بوریوں میں اس کے لیے رسیدیں نہیں لے آؤں گا اگر یہی چاہتی ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں غریب صوبہ ہے، اس میں جتنی بچت ہم کر سکیں ہم کر سکیں۔ میرے خیال میں اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اگر آپ کے پاس کوئی کرپشن کے ریکارڈ ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا، ہم سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس فار دا کرپشن۔ کوئی بھی آنریبل ممبر کے پاس کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کرپشن کا ثبوت ہے، کنسرن منسٹر کو بتائیں، مسئلہ حل نہیں آتا تو فلور پہ لے آئیں، پھر ہم جو بھی آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ تھینک یو جناب۔ کوشچن نمبر آپ کا ہو گیا نا، اب سارا ٹائم آپ کے لیے نہیں ہے نا، اب نعیمہ کشور صاحبہ کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ پریویلیج کیسے ہوگا اس پہ؟ آپ کا کون سا پریویلیج اس لیے چلا گیا؟ منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ نے ایک رسپانسبل منسٹر کا بیان سنا ہے فلور پہ، انہوں نے کہا کہ 1 پیسے کی کرپشن ثابت کر دیں، 1 پیسے کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 10-12 ارب روپے کی بچت کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس پروف ہے تو لے آئیں، فلور پہ لے آئیں، وہاں لے آئیں، اس میں تو کوئی پریویلیج کی بات نہیں ہے۔ سو ویل موو فارورڈ۔ کوشچن نمبر 4866 محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ۔ کوشچن نمبر 4866 نعیمہ کشور صاحبہ۔ ایوان کا سارا ٹائم از ناٹ فار یو، فار آل دا آنریبل ممبرز۔ جی نروٹا صاحب، نروٹا صاحب کا ذرا مائک کھولیں، ان کا بھی سپلیمنٹری تھا۔ سر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی ممبر صاحبہ کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ اس کو کمیٹی میں ریفر کر دیں، اگر کرپشن نہیں ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جی منسٹر صاحب، اس میں کچھ ثبوت آ جائیں، میں پوچھ لیتا ہوں منسٹر صاحب آسانی ہوگی۔ جی منسٹر صاحب، منسٹر میرے بھائی ہیں جی، یہ مجھے اگر کوئی بات کہیں گے میں ان کی ضرور مانوں گا، لیکن اس پر میں مجبور ہوں۔ میں کہتا ہوں میں نے رات دن محنت کی، میں نے 10 ارب روپے سے زیادہ صوبے کو بچت دی، میرے کوئی کرپشن نہیں ہے، بالکل کرپشن لیس میں نے محکمہ بنا دیا۔ اب ساری بات یہ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ہے کدھر کرپشن ہے ثابت کریں، کمیٹی نہیں، اس کے بعد میں حاضر ہوں سزا کے لیے، مجھے محکمے کی کرپشن لائسنس کی میں سزا بھگتوں گا کہ میں اس کا مسئلہ میرے محکمے میں کیسے کرپشن ہو سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کو میں نے نہیں الاؤ کروں گا۔ shall I put for the voting؟ صوبیہ بی بی، میرے پاس ووٹنگ کے لیے پٹ کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پھر منسٹر صاحب نے ڈس ایگری کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 10 ارب کی بچت کی ہے۔ شوکت صاحب، یہ کوشچن میں ووٹنگ کے لیے پٹ کر رہا ہوں تو پریویلیج کمیٹی موو کرنے کے لیے۔ یہ صوبیہ بی بی کہتی ہیں کہ کلندر صاحب نے جواب دے دیا، وہ کہتی ہیں اس کو ریفر کریں ٹو دا پریویلیج کمیٹی کے ایوان کا استحقاق مجروح ہے۔ لودھی صاحب کہتے ہیں استحقاق مجروح نہیں ہے، وہ ڈس ایگری ہیں کنسرن منسٹر۔ اب میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے سوائے ووٹنگ کے۔
आतिफ खान साहब, मसला ये है कि सोबिया बीबी का क्वेश्चन है फूड डिपार्टमेंट के मुतालिक, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। लोग से आप कह रहे हैं कि मैंने तो 10 अरब रुपए की बचत की है इसके अंदर, वो कहती है नहीं ये जवाब मुकम्मल नहीं है, इसको प्रिविलेज कमेटी के सपोर्ट करें। लोधी साहब कंसर्न मिनिस्टर डिसएग्री है कि इससे प्रिविलेज मुतासर हुआ ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं तो वोटिंग के लिए पुट कर सकता हूं और तो मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। स्पीकर साहब, इसके दो ही रास्ते हैं जो सर आपने बताया, या तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट पे एतबार कर लें और या फिर आप वोटिंग करवा दें। इन दोनों तरीकों के अलावा तो मुझे कोई तरीका नहीं समझ आता। तो दो फिर तरीके हैं, अगर स्टैंडिंग कमेटी को भेजना है फिर तो वोटिंग होगी, अगर स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा तो वोटिंग होगी, अगर प्रिविलेज मूव करना होगा तो फिर बंदे खड़े करें, प्रिविलेज के लिए बंदे खड़े करने पड़ेंगे। कितने सर स्पीकर साहब, हाँ, स्पीकर साहब, प्रिविलेज के लिए आपको मोशन लेंगे, प्रिविलेज के लिए मोशन लाएंगे और अगर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया तो फिर मैं वोटिंग कराता हूँ। जी शौकत जी से ये तो क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर में इससे रेजिस्टेंसी होती है ना, इतना वो होता है। आपने क्वेश्चन किया, आपको जवाब मिल गया, अगर आपने कुछ और करना है तो इसको मोशन ले आए, मोशन लाए, मोशन ले आए, प्रिविलेज मोशन ले आए, प्रिविलेज मोशन ले आए ना। अगर आपने डिटेल डिस्कशन करना है प्रिविलेज मोशन लेकर आए। नईमा किशोर साहबा, क्वेश्चन नंबर 4866। देखिए मेरे पास हाल कोई नहीं है ना, आप रूल ऑफ बिजनेस से पढ़े। मैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोट के लिए पुट करूंगा, प्रिविलेज के लिए आप रेजोल्यूशन मूव करेंगी, तो ले आए रेजोल्यूशन। जी इनायत साहब, इनायतुल्लाह खान साहब। सूबिया बीबी का जो सवाल है, मुझे पता है लोधी साहब जो है बड़े ऑनेस्ट अपराइट मिनिस्टर है और हकीकत है कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट के अंदर डिलीवर किया हुआ है, लेकिन इस बात में क्या बुराई है कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर इनकम्प्लीशन है और सूबिया बीबी के साथ करप्शन के सबूत मौजूद है, तो मैं एक दूसरी तजवीज़ देना चाहूंगा। लोधी साहब इसकी एग्री करे कि उसको उसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रेफर करे और उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो क्वेश्चन का मूवर है उसको बुलाएं और वो उसके अंदर अगर उसके पास करप्शन के सबूत है वो भी दे और सवाल इनकम्प्लीट है तो वो भी दे। मेरा ख्याल है लोधी साहब जो है सीजन आप पार्लियामेंटेरियन, उसको इस बात से नहीं डरना चाहिए। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी में उसको रेफर करें। तीसरा रास्ता है प्रिविलेज कमेटी के बजाय स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करें प्लीज। तो मैं तो यही बात कह रहा हूँ, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि अगर इसको प्रिविलेज में इन्होंने मूव करना है तो ये रेजोल्यूशन लाएंगी, और अगर स्टैंडिंग कमेटी को मूव करने के दो तरीके हैं, एक कंसर्न मिनिस्टर एग्री करे या आई पुट इट फॉर द वोटिंग। सर जनाब स्पीकर, इसमें कौन सी बात है जो स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए है या किसी आप वोट करा दें अगर फॉर क्या वो इंसिस्ट करती है। ठीक है जी। Is it the desire of the House that question number 4882 may be referred to the concerned Standing Committee on Food? Those who are in favor of it may say yes, those against may say no. तो काउंट करें फिर जी, काउंट करें सेक्रेटरी साहब। जो नोज है वो खड़े हो जाए अपनी सीटों पे। ये जो यस है, आप तो यस है ना, यस खड़े हो जाए अपनी सीटों पे। चलो पहले यस को खड़ा हो जाने दें। यस जो चाहते हैं कि ये मूव हो टू स्टैंडिंग कमेटी, काउंट करें जी। आप तस्वीर रखें, जो कहते हैं कि मूव नहीं होना चाहिए, नो वाले खड़े हो जाए। काउंट प्लीज।
would you say it? 43-24. So defeated. Question number 4866, Mohtarama Neema Kishwar Sahaba. 4866, Neema Kishwar Sahaba. हाउस को जरा तो ऑर्डर है। शुक्रिया स्पीकर साहब अगर आप इस क्वेश्चन को देखे, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि मेरा है। जी नेमा किशोर साहब। मिनिस्टर मुबारकबाद ले ले। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। नमाज के वक्फे के दौरान तमाम वजीर मुबारकबादें वसूल कर लें प्लीज। यस नेमा किशोर साहब। स्पीकर साहब अगर आज आप इस क्वेश्चन को ले लें और आज अगर आप अखबारात भी ले लें तो सबसे ज्यादा कवरेज भी इस क्वेश्चन को मिली है कि इसकी तमाम तफसीलात भी आई है कि 7 सालों में हमने तो सुना था कि बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आए हैं, लेकिन 7 सालों में इसके 11 से 30 तो तब्दील हुई है। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा था इसमें मैंने बेसिक पॉइंट पूछा था। मैंने पूछा था कि इसका तखमीना कितना है, जिसका मुझे जवाब नहीं मिला, कि इस पे बेसिक तखमीना कितना आया है जितने एनर्जी के प्रोजेक्ट है। फिर मैंने पूछा था कि ये कब तक मुकम्मल होंगे, मुझे जवाब नहीं दिया गया कि कब तक मुकम्मल होंगे। सारों का जवाब आया है कि काम जारी है। फिर नेशनल ग्रिड में इसमें से कितने बिजली प्रोवाइड होगी, किसी में भी इसका वो जवाब इतना वो क्लियर नहीं है कि कितनी बिजली। एक सिर्फ इसमें प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है जो सोलराइजेशन है सीएम सेक्रेटरीट का। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि हमने साबका गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली को ग्रीन पे लेके गए थे, उससे नेशनल ग्रिड में भी हमने बिजली दी थी। तो मेरे ख्याल में हमने अपने इस ऐवान को भी अगर ग्रीन पे ले जाए, इसकी भी सोलराइजेशन करे तो बेहतर होगा। तो मुझे इन 3 क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया गया? मेरा यही क्वेश्चन है कि ना तो मुझे कुल लागत बताई गई, न ये बताया गया कि कब तक ये मुकम्मल होगी, न ये बताया गया कि नेशनल ग्रिड तक में इससे कितनी बिजली ये लोग प्रोवाइड करेंगे। जी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्ड प्लीज। सोबिया बीबी प्लीज डोंट डिस्टर्ब द हाउस। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। इन्होंने पूछा था कि हुकूमत ने पिछले 6 सालों में कितने बिजली के मंसूबे शुरू किए, तो डिटेल आई है 10 मंसूबों की। 10 में से 1 मुकम्मल हो चुका है, बाकी का बताया गया है कि काम जारी है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे डेडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन उस तरीके का काम जारी है। और उसके आगे जो तखमीना जो अब तक अखराजात उठे वो अखराजात भी तफसील से दर्ज है। और ये भी बताया गया है कि जबोड़ी मानसेरा जो है वो 10.8 मेगावाट है, इसी तरह करोड़ा सांगला 11.2 मेगावाट है। इसी तरह जितने भी मंसूबे बताए गए उसमें बिजली जितनी पैदा होती है उसकी पूरी तफसील दी गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बहन से कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज वो बता दें। ये कह रही है कि मुझे डेडलाइन नहीं बताई, जब ये काम जारी है तो उस पर लिखा गया है कि मंसूबे पे काम जारी है, तो वो तो जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद आप वैसे मोहतरमा नेमा किशोर साहबा आपके क्वेश्चन के मुताबिक तो आंसर सारे कंप्लीट है। देखो ना, आपने पूछा हुकूमत ने पिछले 6 सालों में कितने बिजली के मंसूबे शुरू किए, हर एक मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल, प्रेजेंट उसकी जो है सूरत हाल, और हर मंसूबे से कितनी बिजली पैदा होती है, तो ये सारे उन्होंने नीचे दे दिए। हर एक मंसूबे का असल तखमीना क्या था वो भी दे दिया, असल तखमीना क्या था और ये मंसूबा कितनी लागत में मुकम्मल हुआ। तो क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुआ इसलिए वो आपको बता नहीं सकते, लेकिन जो असल कीमत तो वो दे दी। अब तक के अखराजात बल्कि उन्होंने दे दिए। इन्होंने कहा कि अभी तक जैसे जुबोड़ी मासेरा है 7.8 मेगावाट 3,798 मिलियन काम जारी है, मंसूबा तकमील के आखिरी मरा। इस तरह सारे आंसर है। अभी आप बताएं। मेरा पार्ट बी जो है बिल्कुल क्लियर है कि हर एक मंसूबे का असल तखमीना क्या है, मतलब PC1 हर एक मंसूबे का बनता है। तो इन्होंने एक टारगेट रखा है,
وہ کیا ہے مجھے نہیں بتایا گیا. پھر PC1 میں انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوگا کہ یہ اس سال مکمل ہوگا. بے شک اس سے آگے جائے, ضروری نہیں ہے کہ اسی میں مکمل ہو, لیکن انہوں نے ایک ٹارگٹ تو رکھا ہے. لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے, 2020 میں مکمل ہوگا, 30 میں مکمل ہوگا. بس انہوں نے لکھا ہے جاری ہے. کب تک جاری ہے؟ بس جاری ہے. جی منسٹر صاحب. سر میرے خیال سے تو دیکھیں کوشچن آور ہوتا ہے, بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, بڑا شارٹ ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا اس وقت صورتحال کیا ہے, تو اس وقت کی صورتحال کے مطابق جتنا خرچہ اس کا آیا ہے ٹھیک ہے. اگر ان کو لاگت کی ضرورت ہے لاگت بھی ہم دے دیں گے. یہ کوئی چھپانے کی بات تو ہے نہیں, اس سے ہم کیا چھپائیں گے. ایک جو مکمل ہوا ہے سولرائزیشن کو, اس کی مکمل لاگت بتا دی گئی, باقی پہ کام جاری ہے. اگر آپ کو یہ چاہیے کہ لاگت, تو میں بالکل ڈپارٹمنٹ سے کہہ دیتا ہوں آپ کو لاگت بتا دیں گے. اس میں تو چھپانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کو لاگت بھجوا دیں, لاگت ان کو ڈپارٹمنٹ کو کیا دیں, لاگت ہم بتا دیں گے, ساتھ لاگت بھی شیئر کر لیں. جی اسپیکر صاحب میں نے پوچھا ہی نہیں تھا. جس طرح میں مثال دوں گی آپ کو, میرے خیال میں اگر کنسرٹ منسٹر ہوتا تو اس کو زیادہ وہ ہوتا. دیکھیے اگر میں آپ کو مثال دوں, میں کوئی وہ اپوزیشن بائی اپوزیشن BRT کا جو انیشل وہ تھا, تو وہ BRT کا ایک انیشل آپ نے رکھا تھا, وہ کتنا بڑا اور کتنا اس کا ٹائمنگ تھا. یہی ان منصوبوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. انیشل آپ نے کتنا رکھا تھا. میں تمام آنریبل ہاؤس کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کوشچن اور اتنا ڈیبیٹ نہیں ہوتا. آپ نے کوشچن کیا, منسٹر نے جواب دے دیا, آپ نے سپلیمنٹری کیا, اس کا جواب آ گیا. یا تو آپ مطمئن ہو جائیں, نہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں کمیٹی کو بھیجے تو میں ووٹنگ کے لیے پٹ کر دوں, اور یس یا نو ہو جائے, تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں. ابھی تک ہم 4 سوالوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ بحث برائے بحث کریں گے تو میں آئندہ اجازت بھی نہیں دوں گا, اور میں نے کام کو آگے آرڈر آف ڈے کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کا جو آنسر ان کے پاس تھا وہ انہوں نے آپ کو دے دیا. یو آر اٹ ناٹ سیٹسفائڈ, تو پھر دوسری بات سے آپ آ جائیں کہ جس کو پٹ اٹ فار دا ووٹنگ ٹو سینڈ اٹ ٹو دا کنسرن کمیٹی, تو آئی پٹ اٹ فار دا ووٹنگ, بس بات ختم. بحث کی اجازت نہیں ہے. تو آپ یہاں سیٹسفائی یا نہیں ہے؟ یار دیکھیں بات سنیں, ہاؤس اور بھی بڑے کام ہے نیچے, آپ ہی کے ایجنڈے پڑے ہیں. جو مائک لیتا ہے وہی نہیں چھوڑتا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. پلیز کوشچن نمبر آپ سیٹسفائی ہیں 4866 پہ, یہ نہیں کیا جائے, نہیں کیا جائے. تو کمیٹی کو آپ کیا کہتی ہے, کمیٹی کو ریفر کریں. جی منسٹر صاحب ان کو وہ کہتی ہے کمیٹی کو بھیجے. دیکھیں اس میں لاگت بھی دی گئی ہے, اگر آپ کو مکمل لاگت چاہیے تو آپ کو فراہم کر دی جائے گی, میں تو انکار نہیں کر رہا ہوں. تو پھر کمیٹی میں کس کیا جائے, کوئی چھپی چیز تو ہے نہیں کہ اس میں ہم کوئی ڈگ آؤٹ کریں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اس کی لاگت پرووائڈ کر دیں گے. نہیں, وہ کہتے ہیں جو آپ اصل لاگت آپ کہہ رہی ہے نا کتنی ہے, تو وہ آپ کہتے ہیں ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, میری تو ریکویسٹ ہوگی کہ کمیٹی کو بھیج دے. کیوں اتنا لیٹ ہو گیا؟ کوشچن تو اس میں بہت ہے, لیکن آپ کی مرضی جو آپ چاہتے ہو کر. کوئی چیز ایسی ہو جس میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہو تو وہ نکالے. اب اس میں کیا چھپی ہوئی چیز ہے, یہ تو جب لاگت کی بات ہے, لاگت آپ کو دے دی جائے گی. میں تو کمیٹی کے اس کا حق میں نہیں ہوں, میں ضرورت ہی نہیں ہے. The question before the house is, question number, is this the desire of the house? That question number 4866 may be referred to the concerned committee. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. So defeated. ترقی سب ہے, محمد علی ترقی صاحب ان کا کوشچن ہے, شاید نہیں ہے. صوبیہ شاہ صاحبہ کوشچن نمبر 4319. جناب اسپیکر صاحب شکریہ, لیکن جناب اسپیکر صاحب ہم کوشچن لے کر آتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹائم زیادہ لے رہے ہیں. ٹائم اس لیے زیادہ لیے جاتے ہیں کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پاتے, وہ جواب نہیں دیتے, اس سے ہماری آرگومنٹ ہوتی ہے. اور آپ لوگ جو کرپشن اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے اپنی آنسر از ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری پلیز.
जनाब स्पीकर Answer is taken as read. Supplementary करें. अपनी मेजॉरिटी का ताकत इस्तेमाल करके उस सवाल का इस अवाम का उसके जो है उस पे आप तो असेंबली के रूल ऑफ बिजनेस पढ़े। आप ये नहीं है कि आप इस कुर्सी पे बैठे हैं तो आप मैं कहता हूँ कि आप टू द पॉइंट चले। आप इस क्वेश्चन की मसले मसाइल हल करने की जिम्मेदार है। जनाब स्पीकर साहब, आपको महकमे से पूछना चाहिए, आपने कौन से महकमे से पूछते हैं ना। आप देखें सप्लीमेंट्री तो पुट करें ना, सप्लीमेंट्री डालें क्वेश्चन, जवाब लें। जनाब इनायतुल्लाह खान साहब, क्वेश्चन नंबर 4396। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैंने नेट एनरोलमेंट के हवाले से सवाल पूछा था कि 2012-13 में नेट एनरोलमेंट क्या था और 2017-18 में क्या है, और फिर मैंने ये भी पूछा था कि 2016-17 और 18-19 की भी आदाद शुमार फराहम किए जाएं और इसका सोर्स भी बता दिया जाए। जनाब स्पीकर साहब, ये जो पहला कॉलम है इसमें जो जवाब दिया गया है, लाइक खान साहब अपनी सीट पे तशरीफ लाएं। इसमें नेट एनरोलमेंट 2012-13 का 69% है और 2017-18 का नेट एनरोलमेंट 68% है। जनाब स्पीकर साहब, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा का लिटरेसी रेट है वो भी बलूचिस्तान से कम है। अमूमन हमारी रैंकिंग इस तरह होती है कि पंजाब 1 नंबर पे होते हैं, सिंध दूसरी नंबर पे, केपी तीसरी नंबर पे, बलूचिस्तान चौथे नंबर पे होता है, लेकिन लिटरेसी में भी हम बलूचिस्तान से पीछे है। मेरा सवाल इसलिए है कि जो आपकी नेट एनरोलमेंट गिर रही है, मसलन 2012-13 के अंदर 69% थी और 2017-18 के अंदर 68 पे आपकी नेट एनरोलमेंट आ चुकी है और आपकी लिटरेसी रेट भी गिर गई है, तो जनाब स्पीकर साहब, हमें परफॉर्मेंस को, एजुकेशन के अंदर बेहतरी को दो पैमानों से हम नाप सकते हैं। एक नेट एनरोलमेंट है और एक लिटरेसी रेट में इजाफा है, और ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिवली चीज तो नहीं नापा जा सकता। मैं सिर्फ इनसे ये पूछता हूँ
کہ اگر آپ لٹریسی ریٹ میں بلوچستان سے پیچھے ہے اور آپ خود اپنے فگرز کے مطابق 2012-13 سے آپ کا NER 2017-18 میں گر گیا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے اتنے پیسے ایجوکیشن پہ خرچ کیے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر امپروومنٹ آئی ہے، تو آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کوئی امپروومنٹ آئی ہے؟ اس کا مجھے جواب جناب منسٹر صاحب دے دیں. جی منسٹر فور. جناب اسپیکر، یہ جو NER ہے، جو نیٹ انرولمنٹ ریشو ہے، یہ سیریل وائز دیا گیا ہے. ہر سال کا 2012-13 سے شروع ہے کہ 2012-13 میں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد 2017-18، پھر 2018-19. اور یہ جو ہے یہ IMU جو ہے اس کے سورس جو ہے وہ IMU ہے. تو یہ پورا ڈیٹا دیا گیا ہے. اگر یہ کہتے ہیں میں پڑھ کے بھی سنوں، لیکن کافی ہے اگر انہوں نے پڑھا ہے اس میں اگر ان کو کوئی کوشچن نظر آتا ہے تو مجھے بتا دیں، میں اس کا جواب دے دوں، کیونکہ کافی لمبا چوڑا انہوں نے پورا ڈیٹیل دیا ہے، فگر وائز دیا ہے، میل فیمیل سارا، پرائمری اور اوور آل. تو اگر جو بھی بتانا پوچھنا چاہتے ہیں میں اس کا جواب دے دوں. فریم کر دیا کہ دیکھیے آپ کا NER اسٹیٹک ہے، 2017-18 میں کم ہوا ہے، آگے بھی اسٹیٹک ہے، 69% پہ کڑا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اتنے بچے اسکولوں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اتنے پرائیویٹ اسکولوں سے آ گئے ہیں، اور آپ کا لٹریسی ریٹ بھی بلوچستان سے کم ہے. تو مجھے یہ بتائے کہ وہ امپروومنٹ کدھر ہے جس کا آپ کلیم کر رہے ہیں؟ یہ آپ اگر دیکھیں 2018-19 میں جو پرسنٹیج دیا گیا ہے وہ 64% ہے گورنمنٹ اس میں، اور اس کے اگر آپ 2012-13 دیکھیں 52%. نہیں آپ دیکھیں، یا تو پھر اس پہ چلیں. ہم یہاں جو میرے پاس ہے 2012-13 گورنمنٹ 52%، یہاں پہ ابھی 64%. تو میرے خیال سے اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ بڑا نہیں ہے تو میرا ذاتی ہوگی، جو آپ کے ریسورسز ہیں جو آپ کے، اور اس میں چونکہ ابھی غمشدہ اضلاع بھی شامل ہے، پورا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اکیلا صرف یہ نہیں کہ میں آپ کو یہاں کا ڈیٹا دے دوں، اب یہ مشترکہ ہو گیا ہے، اس کے باوجود 64% ہے. تو مسئلہ ہے یہ، مجھے دوبارہ اس کا جواب دے دیں. سال 2012-13 میں صوبہ خیبر پختونخوا کا نیٹ انرولمنٹ ریشو کیا تھا، اور سال 2017-18 کا NER کیا ہے؟ جواب 2012-13 کا NER 69% تھا، اور 2017-18 کا NER 68% ہے. آگے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 64% ہے. تو 2012 میں آپ کا 69% ہے، اور 2018-19 میں خود بھی کہہ رہے کہ 64 پہ پہنچ چکا ہے. دیکھیے یہ بڑی گراوٹ ہے، چیزیں آج بری ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کو آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور اس کے نتیجے میں گورننس امپروو ہو. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آپ کو کمزوریوں کی نشاندہی کریں. آپ نے سب سے زیادہ زور انرولمنٹ کی دیا تھا، اس کے لیے کمپینس چلائے تھے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا اس میں لکونا سی، کیا اس میں گیپ سے کہ آپ کا نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا ضیاءاللہ بنگش صاحب کو موقع دے دیتے ہیں. جی ضیاءاللہ بنگش صاحب. شوکت صاحب کا مائک کھولیں. تو کافی وہاں پہ جنگ صورتحال کی مشکلات تھی، اب وہ ایک دم غم ہو گیا. اب اس کا نیٹ نکلتا ہے نا، تو نیٹ سیل جو ہے وہ 64 ہے. اگر آپ صرف کیسی کا ہٹا کے دیکھیں جو اس سے پہلے کا کہتے ہیں صرف تو کافی زیادہ ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں انکریز ہوگا. باقی جی ضیاءاللہ بنگش صاحب، ذرا ضیاءاللہ بنگش صاحب کو سن لیں. دیکھیں جناب اسپیکر، اگر 2012-13 سے آپ دیکھیں اور 2018-19 سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو قبائلی اضلاع کے جو بچے ہیں جو ریشو ہے وہ کل ملا کے، کیونکہ یہ اوور آل ریشو نکلتی ہے، تو وہ ریشو صرف جو کم ہوئی ہے وہ قبائلی اضلاع کے جو بچے وہ ہمارے ساتھ جو شامل ہوئے. اب اس کے لیے ہماری کمپین اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جناب اسپیکر اس دفعہ جو ہماری انرولمنٹ کمپین چلی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی اسی کے مطابق ہم نے جو IMU کا جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا اس ڈیٹا بیس پہ ہم نے فیوچر فنڈنگ کی. قبائلی اضلاع کے لیے ہم نے اسی تناسب سے فنڈنگ کی. اب ہمارے سامنے 18 لاکھ کا ٹارگٹ ہے. اب 18 لاکھ کا ٹارگٹ اس کو اسی تناسب سے حکومت نے انیشیٹو لیے ہیں، تو اس ریشو کو ہم نے مزید انشاءاللہ یہ بڑھیں گی، یہ کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اوکے
جی عنایت صاحب، جی عنایت صاحب، یہ ایکسپلینیشن درست نہیں ہے. یہ فگر کیمولیٹو فگر نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا فگر ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ہاؤس کو مسلیڈ کر رہے ہیں. میں سچی بات ہے کہ کنسٹرکٹیو ذہن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا NER نہیں بن رہا ہے، آپ کی الیکٹریسٹی ریٹ نہیں بن رہی ہے، تو آپ کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ایجوکیشن کے اندر آپ اتنے پیسے ڈال رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، امپروومنٹ کیسے لائیں گے. ہم آپ کو کنسٹرکٹیولی ان چیزوں پر دیکھیں. اس کا طریقہ یہ ہے جناب اسپیکر صاحب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کیا جائے. آپ اس قسم کو پینڈنگ کریں، یہ دونوں میرے ساتھ بیٹھے اور ان فگرز کو ویریفائی کریں گے، لیکن یہ وعدہ یہ کریں گے کہ اگر ان کی بات غلط تھی تو میں معذرت چاہوں گا، یہ معذرت چاہیں گے، اور اگر میری بات غلط تھی تو میں معذرت چاہوں گا. جی منسٹر صاحب. 2016-17 کا دیکھ رہے ہیں وہ 66% ہے. ابھی جو 2018-19 پہ آگے وہ 64 ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ غمشدہ اضلاع شامل ہوئے ہیں. تو اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ جی اوورال کم ہو گیا، اوورال کم نہیں ہوا، لیکن آپ کے پاس کیونکہ آپ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کمیونیٹیو ڈیٹا نہیں ہے، یہ اضلاع شامل نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہوا ہے. تو 66% جو 2016-17 میں تھا یونیورسٹی کو تو الگ تھا نا. اب کیونکہ 18 میں فاٹا ضم نہیں ہوا تھا. خبر ہے لیکن یہ مسلیڈ نہ کرے. 2017-18 میں فاٹا ضم نہیں ہوا تھا. آپ پہلے کالم انہوں نے جواب تو دے دیا جو ان کے پاس تھا. 69% ہے. 2017-18 میں 68% ہے. 1% آپ NER میں کم ہو گئی ہے. میں اللہ کے بندوں میں آپ کو امبیرس نہیں کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کریں کہ خامیاں کدھر ہے، مسئلہ کدھر ہے، اس کوشچن کو آ جائے. میں پازیٹیولی آپ کو ایسا کرتے ہیں. ایک منٹ اس کوشچن کو میں پینڈنگ کرتا ہوں. آپ آپس میں بیٹھ جائیں، جو تحفظات ہے بتائیں، جو ایکچوئل صورت ہے وہ سامنے آ جائے گی. اس کو فی الحال پینڈنگ کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جناب انترا صاحب کوشچن نمبر 4354. جناب اسپیکر صاحب، اس میں میں نے سوال پوچھا ہے کہ انرجی ڈپارٹمنٹ کی گزشتہ 6 سال میں کتنی سیکرٹریز تبدیل ہوئے ہیں، اور ان سیکرٹریز کی تبدیلی کے نتیجے میں گورننس پہ اور محکمے کی پرفارمنس پہ اثر تو نہیں پڑا ہے. جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 11 سیکرٹریز 6 سال کے اندر تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ محکمے کا کام سموتھلی چل رہا ہے اور کوئی فرق اس پہ نہیں پڑا ہے. جناب اسپیکر صاحب، یہ تو تحریک انصاف حکومت کی یہ دعویٰ یہ ان کی منشور کا حصہ تھا کہ وہ اداروں کے اندر عدم مداخلت کریں گے اور سیکرٹریز کی ٹینیور کو انشور کرائیں گے اور سرکاری افسران کو بار بار تبدیل نہیں کریں گے تاکہ محکموں کی پرفارمنس بڑھے، گڈ گورننس ہو اور ڈیلیوری ہو. میں ان سے نہیں اگری کرتا کہ پرفارمنس جو ہے اس کی خراب نہیں ہوئی ہے. یہ مجھے ثابت کر رہے کہ پرفارمنس کیسے نہیں خراب ہوئی ہے. آپ نے اس دوران انرجی اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ نے اس افراتفری کے اندر کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اس وقت آپ نے کتنے جناب اسپیکر صاحب 3 IGPs جو ہے 17 مہینوں میں تبدیل کی گئی ہے. میں یہ اس وجہ سے ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی اپنی پالیسی کی خلاف ورزی ہے. آپ کی اپنی پالیسی یہ تھی کہ آپ افسران کو ٹینیور کی سیکیورٹی دیں گے. اگر آپ IGPs کو 17 مہینوں کے اندر 3 IGPs کو تبدیل کرتے ہیں، 6 سالوں کے اندر آپ 11 انتظامی سیکرٹریوں کو تبدیل کرتے ہیں، تو یہ جو گڈ گورننس کا آپ کا موٹو ہے، مینیفیسٹو ہے، جس پہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کدھر گیا پھر؟ جی کامران بنگش صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر اسپیکر. عنایت اللہ خان صاحب نے امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے، بٹ ہاؤس کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیکرٹری صاحبان جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے ایجنڈے کو جو کیبنٹ، CM صاحب اور جو لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے اگر کوئی سیکرٹری صاحبان ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رولز، قواعد، قانون کے مطابق کام کرتے ہیں اور وہ ان کی ڈیوٹی یہی ہے. یہ ان کو بخوبی پتہ ہے اور یہ کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں. ان کے سامنے بھی کافی بدلے ہیں، ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی بدلے ہوں گے، یقیناً بدلے ہوں گے، اور یہ پورا پروسیس چلتا رہتا ہے. اگر میرے ڈپارٹمنٹ کی ایک ذمہ داری ہے اور
میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی اور الائنڈ ہو جائے یا میں اپنے ایجنڈا کو کسی اور سیکٹری کے تھرو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہوں. سو اٹس پریروگیٹو آف دا منسٹر. ہم ان دا اینڈ آف دا ڈے جیسے پچھلا ایک کوشچن ہوا ہے کہ جو 11 یا 12 پروجیکٹس انرجی اینڈ پاور نے کیے ہیں وہ بڑا اسموتھلی چل رہے ہیں, وہ اپنے ڈیڈ لائنس کو میٹ کر رہے ہیں اور یہی ہمارا اوور آل آبجیکٹو ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ ان کے سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں. بٹ یہ جو ایڈمنسٹریٹولی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے. اس میں کوئی بھی اس چیز کو کوشچن نہیں کر سکتا. آئی جی پیز یا جو سیکٹریز ہیں یا چیف سیکٹریز ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, وہ ہر گورنمنٹ میں بدلتے رہتے ہیں. بٹ ان دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو آپ کا پرائم ایجنڈا ہے, جو پروونشل گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم بھی اور اس ٹائم بھی ہماری گڈ گورننس اسٹریٹجی ہے, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے اینٹی کرپشن ایجنڈا کو پرسو کرنا ہے, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم نے کوئکلی ایکسپیڈائٹڈلی کام کو کروانا ہے اور وہ ہو رہا ہے الحمدللہ. تھینک یو. تھینک یو. Shall I put for the voting? ختم کریں نا, 10 منٹ رہ گئے اور کوشچن رہتے ہیں. آپ ہی فیصل اس میں جی اسپیکر صاحب یہ گڈ گورننس کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ بات تو آپ کر چکے نا تھوڑا سا. میں کہہ رہا ہوں آپ درانی صاحب کو موقع دے دیں. یہ تو آپ نے اپنا نقطۂ نظر تفصیل سے بیان کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا آپ ریپیٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں کرا. میں تو چاہتا ہوں آپ میکسیمم لوگوں کو ٹائم مل سکے, بس میرا اور کیا ہے. آپ کہتے ہیں کمیٹی کے حوالے کریں. جی درانی صاحب, اکرم خان درانی صاحب, آنریبل اپوزیشن لیڈر. جناب اسپیکر صاحب, ہمارے منسٹر صاحب نے جس طرح بات کی بالکل یہ ان کا اختیار ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اپوزیشن کا جو کام ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ سے کہیں پہ بھی اس پہ کوتاہی ہے کہ اس کو درست کر لیں. ابھی یہ ہے کہ 11 سیکٹری 6 سال, یہ ڈیوٹی کتنی رہی؟ 5 مہینے 6 مہینے. ابھی جب ایک سیکٹری کسی ڈی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے وہاں پر 3 مہینے تک وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں سیکھتا بھی ہے, پوچھتا بھی ہے اور پھر اس کے مطابق وہ اپنا کام بھی چلاتا ہے. ابھی 3 مہینے میں تو اس کو صرف معلومات پہنچتے ہیں کہ میرے یہاں پر جو نیچے لوگ ہیں بریفنگ دیتے ہیں اور اس میں کون سی جگہوں پہ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عنایت اللہ خان کہہ رہا ہے, یہ درست بات کہہ رہا ہے. گورنمنٹ آفیسر صرف گورنمنٹ کے نہیں ہوتے, یہ صوبے کے ہوتے ہیں. اس کا اگر چیف سیکرٹری بھی ہوتا ہے یہ صوبے کا نمائندہ ہوتا ہے, جو اپوزیشن کے لوگوں کا بھی ہوتا ہے, اور آئی جی بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور اس سے حکومت کو متوجہ کرنا کہ ان لوگوں کو اس طرح اس کا ہٹانا لانا, اس طرح تو وہاں پر جو عام روٹین کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ اہم لوگ ہیں. اور میرے خیال میں یہ آپ اس کے علاوہ آپ انشاءاللہ ہم پوچھ لیں گے کہ اس صوبے میں کتنے ڈپٹی کمشنر ہیں اور انہوں نے کتنا عرصہ گزارا ہے. اور ایسی اہم پوسٹیں ہیں جو کہ وہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں جب فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس طرح پہ نہیں ہوں. ہمارے بڑے محترم ہیں وہ ذرا صاحبان, لیکن وہ یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم اگر صوبے میں غلطی بھی کریں گے اپوزیشن اس پہ بات نہیں کریں گی. ہم بات بھی کریں گے, آپ کو متوجہ بھی کریں گے, اور آپ نے اپوزیشن کی بات کو اس انداز میں جواب دینا ہے. اختیار آپ کا ضرور ہے, لیکن اس اختیار کا استعمال جو ہے وہ آپ ایک خوبصورت طریقے سے کریں گے. باقی جو ہے اس میں ایک مزید میں عنایت اللہ خان سے سوال کرتا ہوں, وہ کہتا ہوں کہ آپ کارکردگی کے بارے میں ابھی دوبارہ پوچھیں کہ اس میں اچھی ہوئی ہے, اس میں کتنی بہتری لائی ہے, اور یہ جو اس قسم کے جوابات ہیں یہ نہیں. دوسرا جی اسپیکر صاحب میں اس وقت صوبیہ ابھی ہماری خواتین ساری باہر ہے, یہاں پر کوئی بھی گورنمنٹ کا وزیر ابھی تک کوئی بھی اس نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ اپوزیشن کی جو خواتین ہیں وہ ناراض ہو کے نکلے ہیں. یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس پہ نظر رکھیں اور ان کو متوجہ کر کے کہ آپ اس کو لیں. ابھی اگر ہم بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ادھر اسمبلی کا اجلاس ہے, اپوزیشن ادھر ہے. پلیز آپ ذرا نیچے بھی اس کارروائی کو بھی دیکھیں. اور صوبیہ کی جو بات تھی, لودھی صاحب میرے بھائی ہیں, اگر اس کی یہ بات ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہاں پر غلطی ہے تو لودھی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو کہہ دے کہ آپ یا میرے دفتر میں آئیں
آپ اپنا ریکارڈ میرے پاس لائیں اور اگر اس کو مطمئن کرنا یہ منسٹر کا کام ہوتا ہے تو ایک تو آپ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں کہ وہ خواتین پھر ابھی ہم بھی نکلیں گے تو آپ کے سوالات بھی رہ جائیں گے, کارروائی بھی نہیں ہوگی. اور دوسرا وزراء سے میری گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اپوزیشن کا جواب دے دے, اور پھر اس میں ہم یہ پوچھ لیں گے کہ یہ 11 جو سیکٹری گئے ہیں اس میں بہتری آئی ہے تو اچھی بات ہے, اگر بہتری نہیں آئی تو میرے خیال میں غلطی ہے. جی لودھی صاحب, یہی سوچ رہا تھا کہ کوشچن آور ختم ہوگا تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ شوبیہ صاحبہ میرے آفس میں میں ان کے ساتھ سیکٹری بٹھاؤں گا, میں ان کے ساتھ ڈائریکٹر بٹھاؤں گا, میں ان کے ساتھ اپنا محکمہ بٹھاؤں گا. یہ جو بھی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ خود بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور جو بھی یہ باتیں میں ان کا مشکور ہوں گا اگر انہوں نے کچھ بات بتائی تو میں اس میں اور ان کا شکریہ ادا کروں. میں یہ کہنے والا تھا لیکن چونکہ ابھی کوشچن ہے وہ ختم نہیں ہے اور میرے محترم دوائی صاحب نے بات کر دی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ بالکل شوبیہ صاحبہ کوئی ٹائم رکھیں, میں اس کے سیکٹری بھی بٹھاؤں گا اور ڈائریکٹر بھی بٹھاؤں گا, میں خود بھی بیٹھوں گا اور بالکل اپنی تسلی کریں, اور جو کوئی بات نکلے گی تو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس میں رکھوں گا. کامران بنگے صاحب آپ اور ملیہ اختر صاحبہ جائیں اور خواتین کو راضی کر کے لائیں. جی آنسر کر لیں, چلیں آنسر تو ہو گیا نا. ابھی آپ بتائیں کہ سر آئی لائک ٹو ایڈ اے فیو پوائنٹس. سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں کمیٹی میں ریفر کریں. سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اٹس کوائٹ امپورٹنٹ. اس لیے میں سب سے پہلے تو دورانی صاحب نے جو بات کی, ہم خدا نخواستہ یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو کوشچن کریں کہ آپ یہ نہیں کوشچن کر سکتے. یہ آپ کا پریروگیٹو ہے. ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس لیے کہ ہم آپ کو مطمئن کر سکیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو پرفارمنس کی ہے کیبنٹ میں بھی اور مختلف جگہوں پہ اس پہ بات. لودھی صاحب آپ بھی جائیں ان کے ساتھ, آپ کے کوشچن سے زیادہ ناراض. آپ پرفارمنس پہ اگر کوشچن کرنا چاہتے ہیں وی ویلکم یو, اور ہم اس کو بھی آنسر کریں گے انشاءاللہ. چلے اب آپ کہتے ہیں کمیٹی میں ریفر کریں. تو کوشچن نمبر از دا ڈیزائر آف دا ہاؤس, کوشچن نمبر 4354 may be referred to the concerned committee. Those who are in favor of it may say yes, those against may say no. کیوں جی یس یس کھڑے ہو جائیں, اپنی سیٹوں پہ یس آپ کھڑے ہو جائیں, کاؤنٹ کر لیتے ہیں. بتائیں تاکہ اور لوگوں کے بھی سوال آ جائیں. کاؤنٹ کریں جی. اور ادھر جی نو والے کھڑے ہو جائیں جی. آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. یہ میری لیفٹ سائڈ اپوزیشن پلیز آپ تشریف رکھیں. یہ سارے کاؤنٹ ہوں گے. 17 لیفٹ سائڈ, 27 رائٹ سائڈ ڈیفیٹڈ. کوشچن نمبر 4495 جناب صاحبزادہ سنولا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو سوال پوچھا ہے آیا یہ درست ہے کہ پرائمری اور مڈل اسکولوں میں معلوم دنیات کی پوسٹیں موجود ہے؟ جواب میں آیا ہے جی ہاں جزوی طور پر درست ہے, جزوی طور پر درست ہے. جناب اسپیکر صاحب میں نے جو لسٹ مجھے ملا ہے اس میں ہائی اسکول سارے شامل ہے, اس میں مڈل اسکول کا ذکر نہیں ہے. اور جو مڈل اسکول ہے اس میں جو 80 پوسٹ انہوں نے کہ میں نے پیارو ٹیچر کا پوچھا ہے, میں نے 80 کا نہیں پوچھا ہے. لہذا میں یہ ریکویسٹ کروں گا منسٹر صاحب کو کہ یہ بیچ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ سینکشن پوسٹیں ہیں سالوں سے خالی ہے,
اگر کمیٹی میں یہ حقائق آ جائے اور یہ اس پر بھرتی ہو جائے اساتذہ کرام. جی منسٹر صاحب. جواب کوپریٹ صاحب کہ پرائمری میں تو خیر یہ پوسٹیں ہوتی نہیں ہیں دینیات والی، لیکن یہ جو میڈل ہیں اس میں دینیات کا ٹیچر باقاعدہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ پوسٹ خالی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. بس یہ سمپل سا جواب ہے. اگر اس کے بعد کیونکہ یہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ اس کو کمیٹی میں بھیجنا ہے، تو اگر اس سے مطمئن نہیں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کمیٹی میں بھیجنا. جی سر، وہ کہتے ہیں کمیٹی میں پوسٹیں ایڈورٹائز ہو چکی ہے. ایڈورٹائز ہو چکی ہے پوسٹیں وہ کہتے ہیں ایڈورٹائز ہو چکی ہے. جی فلاولہ صاحب. مائک آن کر. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. پوسٹیں خالی ہیں، اب بھی خالی ہے، لیکن انہوں نے AT لکھا، اس لیے میں کمیٹی میں یہ پروف دے دوں گا تو لوگ بڑھتے ہو جائیں گے اس سے. Okay. It is the desire of the House that the question number 4495 may be referred to the concerned committee. Those who are in favor of may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The question number 4495 referred to the concerned committee on education. جناب سراؤدین نہیں صاحبزادہ سنولا صاحب 4496 کوشچن نمبر 4496. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جو بورڈ کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا تھا اس میں تھوڑا کمی بیچ ہے، لیکن جو کوالیفیکیشن ہم نے مانگا تو وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں مطمئن ہوں. تھینک یو. جناب سراؤدین صاحب کوشچن نمبر 4553. Thank you, Mr. Speaker, sir. I would like to take advantage of this opportunity, otherwise I would not get it, and to congratulate all the new ministers, advisors and the special assistants, and those and for the swap of portfolio as well. And those who couldn't make a place in the cabinet this time, I wish them better luck next time. Thank you, Mr. Speaker. یہ کوشچن جو میں نے پوچھا تھا یہ بلادیر کالج کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے BS کا پروگرام کیوں شروع نہیں کیا. میری میٹنگ ہوئی تھی ہائر ایجوکیشن کے اتھارٹیز کے ساتھ اور مجھے انہوں نے یقین دلایا تھا کہ یہ جلد ہی شروع ہو جائے گا. اب ان کا جواب آیا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، وہاں پہ یہ شروع نہیں کر رہے. تو کیوں شروع نہیں کر رہے؟ How far is that from Peshawar? That is just 6 kilometers away from Peshawar. اگر پشاور میں یہ شروع نہیں کر سکتے تو یہ دور دراز علاقوں میں کب شروع کریں گے اور کیسے شروع کریں گے؟ جی منسٹر صاحب. جی منور خان صاحب سپلیمنٹری. منور خان صاحب کا مائک کھولے. یہ مائکوں کا جو سسٹم ہے دیکھیں کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں ایسا پرابلم؟ تھینک یو مسٹر اسپیکر. میں جناب علی کنسرن منسٹر جیسے صلاح الدین صاحب نے بات کی ہے، اسی طرح سر میں اپنے حلقے میں 17-18 میں ایک اپگریڈیشن ہوئی ہے مڈل ٹو ہائی لیول، لیکن ابھی 2 سال ہو گئے ابھی تک. یہ کالج کا مسئلہ ہے، اسکول کا نہیں. بڈیر کالج آپ ہائر سیکنڈری اسکول کی بات کر رہے ہیں، وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. جی منسٹر صاحب وہ آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ بعد میں بات کر لیں. جو انہوں نے ڈگری کالج بڑادیر کی بات کی، یہاں پہ جو جواب آیا کہ بنیادی ڈھانچہ اس وقت وہاں ہے ہی نہیں. تو یہ جو BS پروگرام ہے 4 ایئر پروگرام ہے، اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا جب تک اس سے ڈھانچہ مکمل نہ کر لیں. تو اب یہ ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ اس ڈھانچے میں کیا کمی رہ گئی ہے یا کتنا وہ ہے. تو اگر ہے کوئی ہے تو میں آپ کے لیے تیار ہوں، اگر ڈپارٹمنٹ کنسرن کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہیں تو میں سیکرٹری صاحب کو بلا دوں گا، آج نہیں تو کل بلا سکتا ہوں. کیونکہ اس میں انہوں نے کلیئر کہ جواب تو یہ لکھا ہے کہ ڈھانچہ مکمل نہیں ہے. جی آنریبل ممبر تھینک یو سر. مجھے شوکت صاحب کے آنریبل منسٹر کی یقین دہانی پہ میں
لیکن یہ ہے کہ یہ پلیز میک شیور دیٹ ہی ول سیٹ ود us with the concerned authorities, اس لیے کہ مجھے اتھارٹیز اور ان کی بیوروکریسی اور ان کے سارے فوج سے بیوروکریسی کے یہ فوج سے جناب فیصل زیب صاحب کوشچن نمبر 4627. میں چاہتا ہوں ایک ایک کوشچن آپ دونوں کا ہو جائے، پھر ٹائم ہوا تو ایک ایک اور لے لیں گے. اسپیکر صاحب میں تو کہتا ہوں میرے کوشچن ریفر کر دیں تاکہ جب کنسرن منسٹر ہوگا تو اس سے پوچھ لوں گا تو پھر اوکے. فیصل زیب صاحب کے دونوں کوشچن 4627 4628 ڈیفرڈ. صلاح الدین صاحب کوشچن نمبر 4559. تھینک یو سر. سر یہ جو جواب مجھے ملا ہے I don't want to say but that is very ridiculous one. یہ جو میں نے پوچھا ہے کہ ایف سی کے زیر استعمال ایف سی نے کیا اب بھی ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں لیکن یہ ایک میوٹیٹڈ نہیں ہے. اب یہ عجیب طرح کی بات ہے. یہ اسکول بنا تھا لیٹ 90s میں اسکول بنا ہے، ابھی تک اس کی میوٹیشن نہیں ہوئی. تو نالائکی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ان کے اتھارٹیز بھی ہیں، اور ابھی تک یہ میوٹیٹ ہی نہیں ہوئے. کب ہوں گے؟ اب نہیں تو کب، اور آپ نہیں تو کون کرے گا اسے؟ سر اس میں جو اس میں آلریڈی ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کافی خط و کتابت کی ہے، اور جی سے ریکویسٹڈ کہ بھائی اس کو خالی ویکیٹ کر دیا جائے، تو اس پہ میرے خیال سے وہ خط و کتابت فی الحال جاری ہے. اس کے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کمیٹی میں لے جانا ہے تو میں خود آپ کو آفر کرتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے. بالکل اس پہ ڈبیٹ ہو جائے، جو بھی ہے جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پہ. جی چودھری صاحب. I'm extremely thankful to Honorable Minister, and please, if this would be referred to the concerned department. Is this the desire of the House as a question number 4559 may be referred to the concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The question number 4559 is referred to the concerned committee. Attendance. Janab Mohammad Shah تورو صاحب ایم پی اے آج کے لیے، فیصل امین گنڈا پور صاحب ایم پی اے آج کے لیے، سلطان محمد خان صاحب منسٹر اللہ آج کے لیے، آغاز اکرم اللہ گنڈا پور صاحب آج کے لیے، جناب حاجی فضل اللہ صاحب ایم پی اے آج کے لیے، جناب محب اللہ خان صاحب آج کے لیے، جناب سید فخر جہاں صاحب آج کے لیے، جناب نذیر عباسی صاحب آج کے لیے، عبد الکریم صاحب آج کے لیے، اکبر ایوب صاحب آج کے لیے، محترمہ نادیہ شیخ صاحب ایم پی آج کے لیے، محترم شکیل احمد صاحب آج کے لیے منسٹر، فضل حکیم صاحب آج کے لیے، حاجی انور ریاض صاحب آج کے لیے، محمود خان بٹینی صاحب آج کے لیے، مولانا لطف الرحمان صاحب 2 دن کے لیے، 16 اور 17 6 اور 7، طفیل انجم صاحب آج کے لیے، سردار حسین بابک صاحب آج کے لیے، عائشہ نعیم صاحبہ آج کے لیے، ماریا فاطمہ صاحبہ آج کے لیے، ڈاکٹر حیدر علی صاحب آج کے لیے، محترمہ ستارہ آفرین صاحبہ آج کے لیے، جناب سردار محمد یوسف صاحب آج کے لیے. Is this the desire of the House? The leave may be granted. Leave granted. میں اپنی جانب سے اور تمام ایوان کی جانب سے نو منتخب کیبنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں. The sitting is adjourned for the Asr prayer for 10 minutes. Only 10 minutes.
Sanawala Saab, MPA, to please move his privilege motion number 4-5 in the House. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, गुज़श्ता 2 माह से मैं DO फीमेल जीरा पर मुस्तमाती हबीबा बीबी के दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मोहतरमा DO साहिबा दफ्तर में हाजिर नहीं होती और तकरीबन 80 मरतबा मुख्तलिफ औकातिकार में टेलीफोन भी करता रहा हूँ, लेकिन न वो दफ्तर में दस्तियाब होती है और न ही टेलीफोन उठाती है। इसकी शिकायत के लिए मैं डायरेक्टर एजुकेशन के पास गया। जब उन्होंने भी टेलीफोन किया तो वो फोन नहीं उठा रही थी। लिहाजा बहैसियत मेंबर सूबाई असम्बली DO फीमेल अवामी मसाइल के हल के लिए दस्तियाब नहीं होती और वो घर बैठे तनख्वाह वसूल कर रही है और बार बार टेलीफोन करने पर जवाब न देने पर मेरा ही नहीं पूरी ईवान का इस्तेकाफ मजरू हुआ है। लिहाजा इस तहरीक को असम्बली के हवाला किया। स्पीकर सरदार साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। इन्होंने जो बात की है ये अक्सर मेम्बरान के साथ ही हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए। मेम्बरान का अपना एक इज्जत है, दूसरे के अवामी वोट लेकर आते हैं और इनको जवाबदेह होना पड़ता है, लोगों के काम होते हैं। और जब आप जाएं और दफ्तर में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर ना मिले तो बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने जिस खातून ADO का जिक्र किया है, बिल्कुल अगर ये चाहते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अगर इस पर ये इक्तफा करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं इनको यकीन दहानी कराता हूं कि बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन होगा। अगर ये ड्यूटी नहीं करना चाहती तो फिर इस पोस्ट पे ये नहीं रह सकती। जी साहब, टाइम शॉर्ट है, मगरब होने वाली है, बिजनेस है, लोग अपनी मैं सनाउल्लाह साहब की इस प्रिविलेज मोशन को सपोर्ट करता हूं। ठीक है। और हैविंग सेड इट, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खातून जो है ये इलीगली बैठी हुई है। शी इज सिटिंग देयर इन वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। 22 अक्टूबर को अदालत ने हुक्म दिया था सूबाई हुकूमत को that all teachers to go to schools within 30 days. आज उससे कोई 75 दिन गुजर गए हैं, हुकूमत ने इस खातून को नहीं भेजा है। तो इससे मैं समझता हूं हुकूमत इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे तो मसला हल हो जाएगा। इसको प्रिविलेज के हवाले करने की क्या इसके तो हमारे पास जो साबिका हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन में बैठे हुए हैं जी वाला मिनिस्टर, लेकिन मैं तो आपको क्लियर कट कह रहा हूं कि अगर ये ड्यूटी नहीं दे रही तो एक्शन हो जाएगा। अभी डिपार्टमेंट यहाँ सुन भी रहे हैं, सेक्रेटरी साहब जो भी होंगे मैं उनको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसके खिलाफ एक्शन होगा। जी वाला मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, मैं इनायत साहब को बता दूं कि ऑलरेडी कोर्ट ऑर्डर्स पर ही हमने DO मेल के ऑर्डर्स कर दिए हैं। जितनी मैनेजमेंट कैडर के लोग थे वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए और DO फीमेल की जो समरिया है वो भी CM साहब तक पहुंच चुकी है। वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी मैनेजमेंट कैडर के जो लोग हैं वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। जी साहब, शुक्र जनाब स्पीकर साहब, मैं मसला हाल हो रहा है, मिनिस्टर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन ये इसलिए मैं लाया हूं सर कि वो उन्होंने बहुत ज्यादती की हमारी टीम के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारी स्कूलों के साथ। उसकी हाजिरी भी यकीनी नहीं है। स्कूलों में असातिज़ा जो उस्तानिया साहिबान है उसकी भी हाजिरी, लिहाजा इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजे तो मेहरबानी होगी। जी शौकत साहब, उसने तो हक कर दिया है, प्रिविलेज कमेटी को भेजें। मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर मुझे खामखा कमेटी का शौक है मुझे कोई एतराज नहीं। Is this the desire of the House that the privilege motion number 45 may be referred to the privilege committee? Those in favor of it may say yes, those against may say no. I have it. The matter is referred to the privilege committee. Mr. Ikhtar Ali Mashwani Saab, Tufail Anjum Saab, and Mr. Muhammad Abdul Salam MPS to please move their joint privilege motion in the House. Who will move first? G. Abdul Salam Saab.
मूव जी। जनाब स्पीकर साहब, 31 दिसंबर 2019 को जिला मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान असम्बली ने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान की एक मीटिंग खैबर पख्तूनख्वा हाउस मैदान में बुलाई, जिसमें बुलाए गए तमाम इदारों के सरबराहान ने मज़कूरा मीटिंग में शिरकत की। ताहम DSO मैदान डॉक्टर उबैद ने मीटिंग में शिरकत नहीं की, हालांकि उनको बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया था। जनाब स्पीकर, इसके अलावा DSO मैदान डॉक्टर उबैद का रवैया मैदान के मुंतखब नुमाइंदों के साथ हमेशा से तौहीन आमेज रहा है। जब भी उनके साथ अवामी मसाइल के मौजू पर बात करनी चाहिए तो मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देने और सहसा जुबान इस्तेमाल करने के बजाय हमेशा कहता रहता है कि मुझे अपना काम करने दे या मेरा तबादला करा दे। मैं आप लोगों की बात मानने का पाबंद नहीं हूँ। जनाब स्पीकर, DSO मैदान डॉक्टर उबैद का मुंतखब नुमाइंदों के साथ इस तरह के हतकमेज रवैये से न सिर्फ मैदान के अवामी नुमाइंदों का इस्तेहकाक मजबूर हो रहा है, बल्कि इस मौजूद ईवान की भी तौहीन है। लिहाजा इस इस्तेहकाक कमेटी के हवाले करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी शौकत जी से साहब, ये DSO मर्दान के बारे में है। नहीं, मैं ये कहता हूँ मुझे कोई एतराज नहीं है। यदि कमेटी को रेफर करना चाहते कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये मर्दान के सारे MPs की तरफ से जाए। ठीक है, कमेटी से जाना चाहे तो चलिए। Is this the desire of the House that the privilege motion moved by the honorable members may be referred to the privilege committee? Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. I have it. The matter is referred to the privilege committee. Mr. Muhammad Abdul Salam, MPA, to move his privilege motion in the House. Privilege motion. जनाब स्पीकर साहब, मोरखा 2 जनवरी 2020 को मेरे हल्के के यूसी खजाना डेयरी में एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया था। मुझे मज़कूरा यूसी से जब इत्तला मिली तो मैंने वापदा मैदान के एसी शाहरुख खान को कई दफ़ा फ़ोन किया था कि ट्रांसफार्मर बर वक्त ठीक हो सके था। वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था तो मुझे मसले के हल के लिए मजबूरन उनके ऑफिस जाना पड़ा। जनाब स्पीकर, जब मैंने उनसे फ़ोन अटेंड न करने का पूछा तो उन्होंने इंतहाई हतकामेज अंदाज से मेरे साथ पेश आए और कहने लगा कि मैं आपके फ़ोन सुनने के लिए फारिग नहीं हूँ, जाइए अपना काम करें। मैंने जब उनके खिलाफ असम्बली में तहरीक के इस्तेहकाक जमा कराने का कहा तो उन्होंने जवाब कहा कि जाओ जो करना है कर लो। जनाब स्पीकर, इसी चीज़ को मैदान शाहरुख खान की इस नाशाइज रवैये से न सिर्फ मेरा इस्तेहकाक मजबूर हुआ है बल्कि मौजूद ईवान के तकद्दुस को भी पामाल किया है। लिहाजा इस तहरीक इस्तेहकाक को इस्तेहकाक कमेटी के हवाले करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी शौकत जी से। जनाब स्पीकर, मैं इसकी मुखालफत तो नहीं करूँगा, लेकिन ये ओवरऑल इशू है टेस्को की तरफ से और ये उनके जो एटीट्यूड है वो इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि जी MPA का काम है, उसका फंड दे तो तब बने। तो मेरे ख्याल से एटीट्यूड दुरुस्त करने की जरूरत है उनकी। बिल्कुल कमेटी में जाना चाहिए और उनको इस वीक में मैंने इन्हीं चीजों का नोटिस लेते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को और MD सुई नॉर्दर्न गैस जो है उनको असेंबली में तलब किया हुआ है। जो भी डेट्स हमारा स्टॉक उनके साथ फाइनल कर रहा है इसी वीक में हम तमाम MPAs को उसमें बुलाएंगे ताकि वो अपने अपने इश्यूज जो है हमारी प्रेजेंस में उनके साथ डिस्कस कर सके। जी खुद खान साहब, 2 बात मैं भी करना चाहता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दे दें। जी खुद खान। थैंक यू स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। वही एक मसला है जो आपने हुक्म भी दिया है। हमारा जो EP के 70 और 71 जो है, अब पहले घंटों की लोडशेडिंग होती थी, बिजली मतलब घंटों की ब्रेक होती है, अब तो दिनों की बात आ गई। कल मुझे 3 आदमियों ने फोन किया मुख्तलिफ गांव से कि वकील साहब 8 दिन से बिजली नहीं है। और आपने एक पोस्ट भी चलाया होगा, किसी ने, आपने वो भी देखा होगा कि उसमें वो क्या कर रहे थे। तो सर आप जिस तरह आपने हुक्म दे दिया, ये जल्द से जल्द आप उनकी मीटिंग बुला ले ताकि हम बैठ जाए उनसे बात की। सर मैं आपको बात बता दी पर 1 मिनट, 6 साल हो गए मैं गैस का बिल दाखिल कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पर है, और 6 साल में मैंने एक दफा गैस भेजी। ये हमारा हाल है बस। थैंक यू सर। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम इन दोनों को बुला रहे हैं और आपके इश्यूज हल हो गए। जी नोटा साहब। नोटा साहब जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस दिन जो मैंने हाउस में बात की थी
हज़ारा मोटरवे के हवाले से कि शाह मकसूद से गाड़ियाँ उतरती हैं और फिर एबटाबाद और मानसेरा के लिए एक एक घंटा उनको लग जाता है, तो आपने फौरन एक्शन दिया और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी चेयर में बड़ी ताकत है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो शाम को वो रोड खुला हुआ था, क्योंकि जनाब स्पीकर साहब ये मियां नवाज शरीफ साहब का हज़ारा डिवीजन के लिए बहुत बड़ा कारनामा था। घंटों का रास्ता मिनटों में तय हो रहा था और वहाँ पे आधा घंटा पौना घंटा लग जाता था। आज जनाब स्पीकर साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसी पावर का इस्तेमाल करें और एबटाबाद, चूँकि एबटाबाद भी एक बहुत बड़ा शहर है, उसके साथ गलियात और लोअर गलियात और फिर बकोट सर्कल का एक 2 हल्कों में तकरीबन मजीद 2 हल्के इसके साथ रखते हैं। हवेलियाँ के लिए 3 इंटरचेंज मौजूद हैं और हरीपुर के लिए 4 इंटरचेंज हैं, लेकिन एबटाबाद शहर के अंदर कोई इंटरचेंज नहीं है, जिससे एबटाबाद के शहरियों गलियात और बकोट सर्कल के अवाम को सख्त तकलीफ होती है। और एक इंटरचेंज खोखर महरा मुस्लिमाबाद में है और दूसरा मांगल में है, तो ये दोनों इंटरचेंज एबटाबाद के लिए सूटेबल नहीं है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसके ऊपर अगर तवज्जो देंगे और एक्शन देंगे तो एबटाबाद के अंदर भी एक एबटाबाद के सेंट्रल मुकाम पर एक इंटरचेंज होना चाहिए, ताकि एबटाबाद को भी ये सहूलत मिलनी चाहिए जिस तरह दूसरे शहरों के अंदर। इंशाल्लाह इस पे हम लगे हुए हैं और कुछ टाइम थोड़ा लग जाएगा। इंशाल्लाह एबटाबाद में 2 इंटरचेंज हमने प्रपोज किए हैं, एक शिमला पहाड़ी के बैक पे और एक जो है सलहट को थोड़ा क्रॉस करके, और इंशाल्लाह ये दोनों इंटरचेंज के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, कुछ फेडरल से। It is the desire of the House that the privilege motion moved by Honorable Member Abdul Salam may be referred to the Privilege Committee. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The matter is referred to the Privilege Committee. Call attention notices. Sabzada Sanawala Sahab, please move. Call attention notice number 771 in the House. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, ये 771 तवज्जो दिलाओ नोटिस है सर। मैं वजीर बराए महकमा सेहत की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, ये कि रेडिंग अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि मज़कूरा अस्पताल में नेहरू सर्जरी के ICU में 11 बेड हैं, जिनके लिए 4 वेंटिलेटर मशीन है, जो कि सुबह से आने वाले सैकड़ों हजारों मरीजों के लिए नाकाफी है। लिहाजा सूबाई हुकूमत मज़कूर अस्पताल के लिए हंगामी बुनियादों पर ICU में बेड और वेंटिलेटर मशीन लगाकर मरीजों के हाल पर रहम करे। अस्पताल में मशीन कम होने की वजह से ज्यादातर मरीजों और खासकर गरीब मरीजों की मौत वाकई होती है। लिहाजा मज़कूर मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत फौरी इक़दाम करे ताकि सुबह से आने वाले मरीजों को बेहतर सहूलत मिल सके। जनाब स्पीकर साहब जी, टाइम शॉर्ट है, आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा जी मिनिस्टर साहब, आपका मसला हल करते हैं, सबका मसला सुबह की आपने मसले के हल की बात की है, क्योंकि 5-7 बजे अजान हो जाएगी, लोगों का बहुत सा भी बिजनेस रहता है। ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है जी, और अवामी इश्यू है, तो पूरे सूबे के लिए, किसी एक हल्के के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पर जरूर मैं CM साहब के नोटिस में भी ले आऊंगा, जो वजीर सेहत हमारे बने हैं अभी नए, उनके नोटिस में भी ले आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी गौर होगा। इंशाल्लाह। देखिए, आप ही टाइम ले लेंगे, बाकी सारे आपके मेंबर इसी हाउस के रहेंगे। बस हो गया ना, उन्होंने कहा मैं एक्शन लूंगा, बस। समर बलोर साहब नहीं है, चलो आगे चले। मिस्टर बिलावल अफरीदी साहब नहीं है। शफीक शहर अफरीदी साहब हैं, कोई पेश करेगा? अच्छा जी, शफीक शहर अफरीदी साहब टू मूव कॉल अटेंशन। 4 लोगों की तरफ से बिलावल अफरीदी, शफीक शहर अफरीदी, अब्बास रहमान और बसीरत खान MP, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं अपने कोलीग्स को नए वज़ारत से मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो एक आम और फौरी हल करने वाले मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि कबायलियों की कुर्बानियाँ किसी से भी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के लिए हर किस्म कुर्बानी के लिए कमर बस्ता है और फिर खासकर दहशतगर्दी के दौरान तो कबाइल के हर फर्द ने फर्दन माली और जानी नुकसान उठाया है।
بہت زیادہ کوششوں کے باوجود اللہ پاک تمام قبائل پر اپنا نظر رحم فرما کر قبائل کو صبح خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا. یہ سارے ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں. آپ چن کے جیسا بلوچستان میں چمن بارڈر، بلوچستان میں گوادر پاک ایران بارڈر، آزاد کشمیر میں مظفر آباد سری نگر بارڈر اور گلگت میں کسغر بارڈر پر جو سہولیات وہاں کے عوام کے لیے میسر ہے، یعنی وہاں کے عوام بارڈر پر کاروبار کرنا یا وہاں سے کاروبار کے لیے آنا جانا کی آسانی میسر ہو، اسی طرح ضلع خیبر کے عوام کے لیے ترخام بارڈر اور ضلع مومن کے گورسل بارڈر سمیت قبائل میں جتنی بھی بارڈرز آتے ہیں عوام کے ساتھ ایک اور احسان کرے، تمام بارڈرز پر لوگوں کو کاروبار اور دیگر سہولیات میسر ہو تاکہ وہاں کے لوگ باعزت زندگی بسر کر سکے اور عوام کا درینہ مطالبہ پورا ہو سکے. جناب اسپیکر صاحب، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میرا کانسٹیٹیوئنسی ڈی کے 105 بڑی تفصیلی آپ کی آ گئی ہے. آپ لاہور واگا بارڈر بھول گئے ہیں، وہ بھی شامل کر لیں. اچھا جی منسٹر صاحب، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو بتایا انہوں نے. اسپیکر، یہ میرے خیال سے جو انہوں نے بات کی ہے آپ کی آ گئی ہے کال اٹینشن، آپ ان سے جواب لیں، آپ کا مسئلہ حل کرواتے ہیں، ورنہ باقی سب کی رہ جائیں گی اور میرے پاس اتنی پڑی اور اذان ہوگی تو جلسہ ختم. 1 منٹ میں بات کریں. عوامی پارٹی آپ کی کولیشن پارٹی ہے سر، اور آپ کو چاہیے، ہمیں ابھی بھی یہ تانے دے رہے ہیں سر کہ آپ نہ تو حکومت آپ کو لینا چاہتی ہے اور نہ ہمارے ٹاپک کیا ہے پلیز، تو مہربانی کر لیں. یہ ہماری حکومت کا ایشو ہے اور اس میں ہمارے حکومت کا فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سر کہ یہ اپروکسیمیٹلی ہر مہینہ ہم حکومت کو 700 سے 800 ملین ریونیو دیتے ہیں سر. تو آپ مہربانی کر لیں کہ ہمارا جس طرح وہاں پہ بارڈرز پہ ہمارے کمپلیکیشنز ہیں، ہمارے لوگوں کو، ہمارے پاکستانی جب ان کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جتنے بھی ہمارے رشتے دار ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو شناختی کارڈ بھی میسر ہے لیکن پھر بھی ان کو اجازت نہیں ملتی کہ آپ پاکستان آ جائے سر. تو کائنڈلی اس پہ ہم نے فیڈرل کے ساتھ بھی، فیڈرل سطح پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ اے ڈی سی صاحب اور ڈی سی صاحب کے ساتھ ہماری مشاورت ہوئی ہے کہ ہم اس طرح کر لیں کہ ہمارے بارڈر پر اپروکسیمیٹلی 50 کنال زمین اس طرف اور 50 کنال زمین اس طرف ہم اپنے بارڈر کو بارڈر بازار کے نام سے ہم اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اس وجہ سے ہمارا جتنے بھی لوکل پروڈکٹ ہے سر، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہمارے کو یہ مجھے فیڈرل ایشو لگتا ہے، شاید ہمیں ریزولوشن لانی پڑے، لیکن منسٹر صاحب کو ذرا سن لیں پہلے. جی منسٹر صاحب، پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، لیکن لسن ان فرسٹ پلیز. اسپیکر، جو جہاں تک انہوں نے ہمارے ضم شدہ اضلاع جو پہلے قبائلی اضلاع تھے وہاں کے عوام کی مشکلات، قربانیوں کا ذکر کیا، وہ تو بالکل سب جانتے ہیں کہ جو دہشت گردی چلی ہے 15-20 سال، وہ یہ صوبہ بھی متاثر ہوا ہے، اس میں فاٹا بھی کافی متاثر ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے فیصلہ کرنا پڑا ہمیں کہ ہم سارے ضم ہو کے ایک ہی صوبہ بن کے مشکلات سے نمٹیں. جہاں تک انہوں نے بارڈر کھلے رکھنے کی بات کی تھی کہ ترخم بارڈر جو ہے وہ 24/7 وزیر اعظم صاحب نے کھولنے کا اعلان کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ وہاں جو ہماری جو تجارت ہے دو طرفہ وہ بڑھے، اور جو ایک زمانے میں کافی حد تک ہم چلے گئے تھے پھر ڈاؤن چلے گئے، اب ماشاءاللہ دوبارہ ہماری تجارت جو ہے وہ دو طرفہ کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک انہوں نے بات کی دوسرے بارڈرز کھولنے کا، بالکل کھلیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہے اسپیکر کی فینسنگ ہو رہی ہے، باڑ لگ رہی ہے. جیسے باڑ مکمل ہوگی اس کے بعد قانونی راستے جو ہے وہ کھولے جائیں گے تجارت کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں پاسبلٹی ہوگی وہ راستے کھلیں گے، اور بالکل یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے گی. لیکن یہ طے ہے کہ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دو طرفہ تجارت ہمارے ہے، اور ہمارے پاس بڑا آپشن ہے کہ ہمارے پاس سینٹرل ایشیا ہے، اور آئندہ جو ہمارے پاس سی پے کا جو اپرچونیٹی آ رہی ہے اس میں بڑے اچھے اچھے ہمارے پاس اسٹیٹ آ رہے ہیں، تو کافی ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ ہم اس کو. تھینک یو. جی ابھی صاحب. جی معزز منسٹر نے تھینکس اے لاٹ آف یو سر، لیکن ہمیں کسی قسم کی فیسلٹی نہیں جا رہی سر، ہمیں 0% رائلٹی ملتی ہے.
काइंडली सर आप मेरा बारी कर लें, इसकी एक ऐसा कमेटी बनाइए सर। मेरे खैबर डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम नहीं है सर, ये पूरे 16 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका प्रॉब्लम है। आप मेरा बानी कर लें काइंडली सर कि इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए और उसके साथ हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है प्लस लॉ मिनिस्टर है वो हम और हमारे मेंबर इनको सब मिलके इस पे हम वर्क कर ले सर, इस वजह से कि हमें अफीदी साहब इस पे हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये फेडरल इशू है, रेजोल्यूशन आप ले आए वो हम पास कर देते हैं और फिर फेडरेशन से बात करनी पड़ेगी, वो हम आपकी मदद करेंगे। द मिनिस्टर फॉर लॉ टू प्लीज मूव इंट्रोड्यूस द खैबर पख्तूनख्वा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस बिल 2020 इन द हाउस। आप करेंगे? कोई करेगा? नो बट कौन करेगा? आप अफीदी साहब इस पे रेजोल्यूशन लिख लें, इस पे रेजोल्यूशन पास करवा लें कि जो आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर था फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबे की शक्ल में रेजोल्यूशन ले आए। ये देने फोकस आपको दे दें, इंट्रोड्यूस करा दें। somebody is hearing me? आप करें जी, बंगल साहब। Sir, I will introduce the Khyber Pakhtunkhwa Civil Administration Public Service Delivery and Good Governance Bill 2020 in the House. The bill stands introduced. क्या 9 and 10 agenda items may be deferred as requested by the ministers. 11 and 12 also deferred on the request of ministers. Discussion है एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर, इनायतुल्लाह साहब और ये सारे ये क्या चीज है? तवज्जो दिलाओ तो इसलिए कभी साहब हो गया ना, ये क्या है? सबदार सनोला साहब का भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारे हो गए। कौन रहता है ये बीमारियों में? जीनत बीबी। चलो बाकी अब कल ले लेंगे जो बिजनेस इसमें से आ गया जी। एजेंडा आइटम नंबर 13 under Rule 73 on adjournment motion number 162, Mr. Akram Khan Durrani Sahab, Mr. Inayatullah Sahab, Mr. Sardar San Babur, Sardar Aurangzeb Nalota and Ms. Negat Yasin Nagri Sahab MP. Please. Inayatullah Sahab. شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ یہ ایجنڈا آئٹم ہماری جوائنٹ پریویلیج موشن پہ موجود ہے ایجنڈا کے اندر، اس کو ڈسکشن کے لیے منظور کیا گیا تھا، ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور ہمارا احساس تھا کہ این ایف سی ایوارڈ جس میں جو فیڈرل محاصل ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے، فیڈریٹنگ یونٹ کو اپنا حصہ ملتا ہے، اور جو آئین کے آرٹیکل 160 کا تقاضا ہے، آرٹیکل 160 کہتا ہے کہ حکومت کے بننے کے بعد ود ان 6 months پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دے گا، اور جس میں چاروں فائنانس منسٹرز ہوں گے اور صوبوں کے نمائندے ہوں گے، جس کو پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائز آف گورنر اپوائنٹ کرے گا۔ اس کی تشکیل 5 سال کے لیے ہوتی ہے، اس لیے آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ جس فورم کی تشکیل 5 سال کی ہوتی ہے وہ جو ایوارڈ دیتے ہیں وہ بھی 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب جو پہلا ایوارڈ، جو آخری ایوارڈ ہوا تھا وہ 2010 میں ہوا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی ANP کی کولیشن گورنمنٹ تھی، اس وقت 2010 میں ایوارڈ ہوا تھا اور وہ بڑا ہسٹوریکل ایوارڈ تھا، کیونکہ اس ایوارڈ کے اندر پہلی مرتبہ جو صوبوں کے درمیان ہارزینٹل ڈویژن ہے، ہارزینٹل ڈویژن جو ہے اس میں بھی مکس فارمولا دیا گیا تھا، اور ورٹیکل ڈویژن میں صوبوں کا شیئر بڑھا دیا گیا تھا، 42% سے 57.5% تک صوبوں کا شیئر بڑھا دیا گیا تھا۔ اور جناب اسپیکر صاحب کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ جو 18ویں ترمیم ہوا ہے، 18ویں ترمیم کے اندر اسی آرٹیکل کی 3A میں لکھا ہوا ہے the share of the province in each award of National Finance Commission shall not be less than the share given to the previous province in the previous award۔ تو یہ ایک زبردست اضافہ 18ویں ترمیم کے اندر ہو گیا کہ
صوبے کا شیئر جو ہے، صوبوں کا شیئر وہ بڑھے گا. مثلا اگر پچھلے ایوارڈ کے اندر ہمیں 57.5% ملا تھا تو یہ اس ایوارڈ کے اندر 60 بھی جا سکتا ہے، 65 پہ جا سکتا ہے، جس پہ بھی نیشنل فائنانس کمیشن اگری کرے گی. آپ کو پتہ ہے 1% بھی بڑھتا ہے تو اس سے اربوں روپے جو ہے صوبے کے اندر ریونیو آ جاتی ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہماری کہاں بدقسمتی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا ہے. فائنانس کمیشن تشکیل پاتی ہے لیکن وہ ایوارڈ دینے میں ناکام ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکومتیں اس میں دلچسپی نہیں لیتی ہیں. حکومتوں کے اوپر پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، نادیدہ قوتوں کا دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں صوبوں کو شفٹ ہوئی ہے اس کے اسپرٹ میں یہ آئین کے اندر یہ پروویژن دیا گیا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ پریویس ایوارڈ سے صوبوں کا شیئر زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں بہت سی ذمہ داریاں ٹرانسفر ہوئی ہے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو سکا ہے، اور اس وقت 2020 شروع ہو گیا. 10 سال گزر گئی، 10 سال کے اندر این ایف سی ایوارڈ ابھی تک نہیں دیا جا چکا ہے. جناب اسپیکر صاحب، 2017 میں سینسس ہوا، مردم شماری ہو گئی. مردم شماری میں پنجاب کی آبادی اور پرسنٹیج جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا اوپر چلے گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے ساتھ فاٹا کا مرجر ہوا ہے. فاٹا کے مرجر کے بعد خیبر پختونخوا کی آبادی 3.5 کروڑ ہو چکی ہے. اس بنیاد پہ اگر نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہو جاتا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے محاصل میں 100 اور 120 اور 150 ارب تک اضافہ ہوگا. اس لیے یہ صوبے کے لیے انتہائی اہم معاملہ ہے، اہم مسئلہ ہے. میں اس لیے حکومت سے درخواست کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی جب ہم این ایچ پی ایوارڈ کی بات کر رہے تھے، ایوان خالی تھا، منسٹرز نہیں تھے. میں نے اس وقت بھی حکومت سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ یہ جب ہم یہاں اپوزیشن ایشوز ایجیٹیٹ کرتی ہے، جب ہم نیشنل این ایچ پی پہ بات کرتے ہیں، نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ بات کرتے ہیں، جب ہم نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ پہ بات کرتے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ تو حکومت کو پہنچتا ہے. اگر نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوتا ہے، اور آپ کو اسپیکر صاحب معلوم ہے کہ جو ہاریزنٹل ڈویژن ہے صوبوں کے درمیان تقسیم کا فارمولہ ہے، اس فارمولے کے اندر 82% آبادی کے اوپر جا رہی ہیں، 82% آبادی کے اوپر جا رہی ہیں. اور اگر ہماری آبادی 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، 1.5 کروڑ سے بھی ہماری آبادی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اس کا اندازہ لگائے کہ ہمیں 2 کروڑ پہ جو پیسے مل رہے تھے اب 1.5 کروڑ کا جو اضافہ ہو گیا ہے، تو اس بنیاد پہ ہمارا جو شیئر ہے آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے. اور جناب اسپیکر صاحب، اس کا ڈیلے جو ہے یہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہے. دیکھیے، آئین اور کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے سٹیزنز کے درمیان اور اسٹیٹ کے درمیان، یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے فیڈریشن کے درمیان اور فیڈریٹنگ یونٹ کے درمیان. اگر فیڈریٹنگ یونٹ کو اپنا رائٹ نہیں دیتا ہے اور سٹیزنز کے ساتھ یہ کانٹریکٹ جو ہے امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے، تو ریاستیں اپنا وجود قائم نہیں رکھتی ہے، پھر فیڈریشن ناکام ہو جاتی ہے، پھر وہ تحلیل ہو جاتی ہے، پھر 1971 کے واقعات ہو جاتے ہیں، پھر علیحدگی. تھینک یو. بس اذان میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی 2 اور ممبرز نے بھی شاید اس پہ بات کرنی ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، لیکن 1 منٹ 2 میں دیتا ہوں سردار رجیت سنگھ صاحب کو. انہوں نے ایک مائنورٹی کے ایشو پہ بات کرنی ہے، تو ان کو ذرا اور سن لیا جائے. جی سردار رجیت سنگھ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کل پشاور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں پاکستان کے پہلے سکھ نیوز کاسٹر سردار ہرمیت سنگھ، ان کے بھائی سردار روندر سنگھ کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور ان کی لاش شمکدی کے علاقے میں پھینک دی گئی، جس سے میں شدید الفاظ میں اپنی تمام کمیونٹی کی طرف سے مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور
ان کو سزا دی جائے. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ ننکانہ صاحب گرودوارے میں کچھ شرپسند لوگوں نے گرودوارے پر حملہ کیا، پتھراؤ کیا اور گرودوارے کی بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے اس وقت ہم دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی بسنے والے سکھ ہیں، ہماری تمام سکھ کمیونٹی اس معاملے پہ بہت زیادہ خفا ہے، ناراض ہے. لیکن حکومت پاکستان، خاص طور پر آئی جی پنجاب، گورنر پنجاب صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر اس معاملے پہ غور کیا اور جو ملزم تھے ان کو گرفتار کیا. اور امید رکھتا ہوں کہ گرودوارے کے اوپر ہونے والے اس حملے میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ ان کی ایک اس غلطی کی وجہ سے اس وقت مجندر سنگھ، میں پورے عوام کی طرف سے ان دونوں واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، خواہ ننکانہ صاحب والا ہے یا روندر سنگھ کے قتل کا معاملہ ہے، ہم سارے اس کے لیے پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ واقعہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا. تمام مندر، گرودوارے، چرچز تمام اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. پاکستان میں بسنے والے سکھ، خدا نہ کرے کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. سر وائنڈ اپ میں ضرور کروں گا. یہ اسمبلی فلور میں اس پوائنٹ کو سامنے آنا چاہیے کہ اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی اس چیز میں ہمارا ساتھ دیا ہے، گورنمنٹ نے بھی ساتھ دیا ہے. میری درخواست ہے کہ گورنمنٹ اس شخص کے خلاف جو کہ سوشل میڈیا پہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس پہ اوپر مکمل کارروائی بھی کرے. اور شانگلہ میں ہونے والے اس واقعے پر جو کہ سردار روندر سنگھ کو قتل کیا گیا، اس کی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہیں کہ جلد از جلد اس واقعے کے اوپر مکمل جو ہے اس کی کارروائی کی. بالکل بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے گزشتہ رات، اور جو جن کو مارا گیا ہے وہ چانگلہ سے ان کا تعلق تھا اور ان کو بڑے بے دردی سے قتل کیا گیا. پولیس اس پہ انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے. میں نے پوری رپورٹ بھی منگوائی تھی کل بھی، اور اس سے کیونکہ وہ
जनाब स्पीकर, जो परविंदर सिंह की इन्होंने बात की उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस को मिल चुकी है, मैंने अभी पता भी किया उनका, और वो उसको देख रहे हैं कि वो आया कोई तनाज़ा है या उस चीज़ को ज़रा देखा जा रहा है। उनकी जो फैमिलीज है उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो इर्द गिर्द के इलाके के लोग हैं उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो जैसे ही वो रिपोर्ट सामने आएगी इंशाअल्लाह ताला हम शेयर भी करेंगे और ये यकीन दिलाते हैं कि उनके कातिलों तक इंशाअल्लाह ताला जरूर हाथ पहुंचेगा। अब नमाज का भी टाइम है। खुजल खान साहब और कुंडी साहब ने नाम भेजे हैं इस पे बात करने के लिए, तो या तो 2-2 मिनट ले लें या फिर जी। कल भी बिजली के इशू पे डिबेट हुई एक तरफ से, दूसरे को चांस नहीं मिला। आज फिर एनएफसी पे बात हो रही है, शायद हमें चांस न मिले। तो अगर जो बात हो चुकी है अगर है तो मैं उसका जवाब दे दूं एनएफसी के हवाले से, ताकि इनको पता तो चले कि एनएफसी पे हुआ क्या है, क्या हो रहा है। डिबेट चल रहा है ना इसके ऊपर ना। तो जी कल ऑलरेडी 2 आइटम है, कल 2 आइटम है फॉर द डिस्कशन। नमाज का कुछ 10 मिनट का वक्फा करके दोबारा फिर कर लेते हैं इसको। ये ना वापस आए तो कोरम ही ना हो। अगर आपकी हाउस की ये राय है कि कल की जो 2 डिस्कशंस हैं उनको हम आगे ले लें और इस डिस्कशन को बाकी कल ले लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ठीक है? कल यही टॉपिक, यही डिस्कशन हम कल दोबारा ले लेंगे। थैंक यू। द सिटिंग इज एडजर्न till 2 PM tomorrow.